روزانہ اپنے پروگرام میں مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں، تو آج کل جس طرح ہم ملتان کے حوالے سے زیادہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، موسم کے حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں، موسم تبدیل ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کل ہم نے دیکھا کہ عدم برداشت کا دن تھا، اور ہم نے عدم برداشت کے جو رویوں کو کم ہونے کے حوالے سے بات کی. آج بھی ہم اس حوالے سے اپنے معاشرے کے حوالے سے بات کریں گے، اور ایک چیز جو ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں وہ عدم برداشت ہے، وہ احساس کی کمی بھی ہے، اور بعض جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے کافی اچھا کام ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے کافی اچھا کام ہو رہا ہے، جو کمزور ہمارے طبقات ہیں ان کے لیے بھی ورکنگ ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ورکنگ ہونی چاہیے اس حوالے سے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. کل ہم نے ایک اور بھی دیکھا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا، اس میں مختلف بلز بھی منظور کیے گئے، اس میں جو ریپ کے حوالے سے بلز تھے وہ بھی منظور کیے گئے، تو یہ ایک اچھی بات تھی. اس کے ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا گیا، جبکہ الیکٹرانک مشینوں کو بھی انٹروڈیوس کرانے کی بات کی گئی، اس کا بل منظور کیا گیا. تو یہ آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا کہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، لیکن ایک نئی چیز اب سامنے آئی. اب دیکھتے ہیں کہ اب اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، عوام کتنا اس کو قبول کرتی ہے، اپوزیشن کا مزید رد عمل بھی اس پہ آنا باقی ہے. تو یہ ساری باتیں چلتی رہیں گی. اس سے پہلے ہم جائیں گے اپنے مہمانوں کی جانب، ان کا آپ سے تعارف کرائیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں، سوشل ورکر ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، ایوب ساجد صاحب. ایوب ساجد صاحب آپ کو خوش آمدید. بہت شکریہ. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. صبح بخیر آپ کو. اور ہم آپ سے مزید باتیں بھی کریں گے. ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں، آج ہی ہیں، سپورٹ مین ہیں، راشد بٹو. راشد آپ کو خوش آمدید. آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے. کرکٹ کے حوالے سے یقیناً ہم آپ سے جانیں گے، اور اس کے علاوہ کمپیننگ کے حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے. تو یہ ساری باتیں چلتی رہیں گی. جس طرح ہمارا سیگمنٹ ہے آج نیکی کی بات، ہم ذرا وہاں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مسجد اسکالر ہیں آج ہمیں کیا نیکی کی بات بتاتے ہیں. تو پہلے وہاں چلتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج کا میسیج یہ ہے، دیکھنا اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیا کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے حدیث یاد آ گئی. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے غالباً روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھنا اپنے آپ کو بد دعا نہ دینا. لا تدعوا علی انفسکم، اپنے آپ کو بد دعا نہ دینا، اپنی اولاد کو بد دعا نہ دینا. میرے بھائیو، اکثر میری بہنوں کی زبان سے اکثر نکل جاتا ہے اولاد کے بارے میں، اپنے بارے میں، اللہ کرے میں مر ہی جاتی، میرا بیٹا مر جاتا. میرے نبی نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو. بس اوقات ایک ایسی گھڑی بھی ہوتی ہے جس میں اللہ دعا قبول فرما لیتے ہیں، اس لیے اس قسم کے الفاظ سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. یقیناً ہمیشہ کی طرح ایک خوبصورت پیغام ہماری مسجد اسکالر نے دیا، اور یقیناً دعائیں دینی چاہیے، اور اس حوالے سے ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. اسلام بھی اس سے منع کرتا ہے. ہم ذرا جاتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب. معاشرے کے رویوں کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے، اور اس کے علاوہ سماجی کاموں کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ہاں جو کمزور طبقات کے حوالے سے پرابلمز آتی ہیں، قانون سازی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو رائٹس ملنے چاہیے پراپر کیا کام ہو رہا ہے، کتنا کام ہونے کی ضرورت ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ایوب ساجد صاحب، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی طرف اگر ہم بات کریں مسائل بھی نظر آتے ہیں، کام بھی ہو رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ مزید کام کرنے کی کتنی ضرورت ہے یہاں پہ؟ جی، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، روہی ٹی وی کا، آج اس اہم موضوع پہ یہاں پہ مدعو کرنے کا. میں سب سے پہلے جو مفتی صاحب نے ابھی ایک ہمیں پیغام دیا ہے اسی سے شروع کر لیتا ہوں کہ جیسے ماں باپ کا کہا گیا کہ خود کو بد دعا دینی بچوں کو، تو بنیادی طور پہ جو آپ کا موضوع تھا، جو عدم برداشت کی آپ نے بات کی، تو یہ خاندان سے شروع ہو جاتا ہے کہ جب ہم معاشرے کے اندر اتنا فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، اتنے ہمارے مسائل ہوتے ہیں، ہمیں کوئی انصاف نظر نہیں آتا، راستہ نظر نہیں آتا، تو ہم اپنے آپ کو کوسنے لگ جاتے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ جو مذہبی رواداری کا
یا عدم برداشت کا، انسانی حقوق کا، انصاف کے جو تقاضے ہیں، دراصل اس کی ابتدا گھر سے ہی ہو جاتی ہے اور گھر سے ہونی چاہیے. فیملی کا اس حوالے سے ان کو ان چیزوں کا احساس ہونا کافی لازمی ہے، کیونکہ جو تربیت ہے بچے کی وہ تو وہ کہتے ہیں کچن سے ہو رہی ہوتی ہے. بالکل. جہاں وہ بیٹھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے، وہاں سے چیزیں پک کر رہا ہوتا ہے. جی جی. تو اسی حوالے سے جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا کہ کام ہو رہا ہے، جیسے آپ نے اپنے ابتدائی میں کہا بالکل ہو رہا ہے، اور جیسے آپ نے کہا اور ہونا چاہیے، بالکل اور ہونا چاہیے، کیونکہ جہاں ریاستی ادارے ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں اپنے تئیں. جیسے آپ نے کچھ قوانین کا ذکر کیا جس میں ریپ کیسز ہیں یا اور جو دیگر بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کی بات کی گئی، اور اس طرح اور قوانین بن رہے ہیں یا موجود ہیں. کانسٹیٹیوشن از خود شہریوں کو تمام قسم کے تحفظات اور تمام قسم کے انسانی حقوق اور رواداری اور انصاف کی فراہمی کی یقین دلاتا ہے. 73 کے آئین کی بات کریں، اس میں بھی آئین میں تو قوانین موجود ہیں، رائٹس بھی دیے گئے ہیں. آرٹیکل 25A کی بات کریں تو ریاست کہتی ہے کہ ہم چیزیں بیسک چیزیں ہماری ذمہ داری ہے، لیکن فراہم نہیں کی جاتی. مسائل آتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے وہ پالیسی نہیں ہوتی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام آدمی کو اس طرح ریلیف مل سکے. تو آئین میں تو چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. یہ دیکھیں بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے کہ چیزیں موجود ہیں، جس طرح میں بھی کر رہا تھا، چیزیں موجود ہیں، قوانین موجود ہیں. جو ریاستی ذمہ داریاں ہیں، دیکھیں وہ بات یہ ہوتی ہے کہ جو جن منسٹریز کے تحت، جن ڈپارٹمنٹ کے تحت یہ آگے محکمے کام کرتے ہیں، سماجی انصاف کے، امن کے، قوانین کو، انسانی حقوق کے، وہاں پہ بات ہوتی ہے ایگزیکیوشن کی، یعنی عمل درآمد کی. ایک تو ظاہر سی بات ہے، اگر اوور آل ملک کا ہم جائزہ لیں تو ابھی بھی ایک خاصی تعداد جو ہے 50% سے زیادہ ابھی بھی ہمارے الٹریٹ لوگ ہیں، جو خود تعلیم سے ناآشنا ہیں. اور اگر قوانین موجود ہیں تو ریاست کی طرف سے، ریاستی اداروں کی طرف سے بھی اس پہ زیادہ کوشش نہیں ہوتی کہ اس کے اثرات جو ہے گراس روٹ تک پہنچائے جائیں. ویژن کی کمی ہوتی ہے. وہ بات یہ ہے نا کہ دیکھیں ہم بحیثیت قوم، بحیثیت ریاست پچھلے 73-74 سالوں میں سماجی انصاف کے لیے، انصاف تک رسائی کے لیے، تعلیم کے حقوق کے لیے، مساوی حقوق کے لیے یہ ایک لمبی جدوجہد کر رہے ہیں. چلے مختلف حکومتیں آئیں، انہوں نے کوشش کی ہے، مگر ابھی تک جو قائد کا پاکستان تھا، جس کے لیے ملک بنایا گیا تھا، میں اور اب سب جانتے ہیں کہ اس کے فروٹ، اس کا جو پھل ہے، ہمیں بحیثیت شہریوں کو ابھی تک میسر نہیں ہوا. تو اس حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے بالکل اس میں جو حکومتی ادارے ہیں، جیسے میں نے کہا کوشش ہوتی ہے، مگر جو دوسری بات ہے جو میں کہہ رہا تھا اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے حقوق کا جو آئین کے اندر موجود ہیں چیزیں، چاہے وہ انسانی حقوق ہو، چاہے سیوک رائٹ ہو، چاہے وہ بنیادی تعلیم کا حق ہو، صاف پینے کا حق ہو، انوائرمنٹ ہو، صاف ہوا کا حق ہو. جیسے آج کل آپ کو پتہ لاہور اور ہمارے جو دیگر شہر ہیں وہ پلیوٹیڈ ہیں، دنیا میں نمبر 2 آ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں عام بندے کو نہیں پتا. میں ابھی اپنے رستے میں آتے ہوئے اپنے ڈرائیور کو کہہ رہا تھا کہ ابھی جو ماسک ہے یہ ہمیں مستقل پہننا چاہیے، کیونکہ اتنی پولوشن ہے، اتنی انوائرمنٹ پلیوٹیڈ ہے کہ یہ ہمیں مطلب سانس ایک جو انسان کا حق ہے صاف سانس کا، اس کی ہوا، تو یہ ایک ایسی چیز ہے. تو وہ بات پھر وہی آتی جو آپ پہلے کر رہے تھے کہ سماجی ادارے، جس طرح ہمارا ادارہ ہے آرگنائزیشن فار ڈیولپمنٹ اینڈ پیس، اور اس ہماری طرح کے اور دیگر بہت سارے ادارے جو اس پہ بہت کام کر رہے ہیں انصاف کی تک رسائی کے لیے، انسانی حقوق کے لیے. ہمارا خاص ایک پروگرام ادارہ ہمارا جو کر رہے ہیں، ہم اسکولوں میں، جنوبی پنجاب کے زیادہ تر اسکولوں میں ٹیچرز کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں جو آپ نے شروع میں بتایا تھا عدم برداشت پہ. کس طرح درس گاہوں کے اندر، اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹی کے اندر اپنے اسٹوڈنٹس کو، جو کہ ہماری جو ملک کی مجموعی تعداد ہے، جو آپ کو پتہ ہے آبادی کے ریشو کے حساب سے 18 سے 35 سال کے جو بچے ہیں یا نوجوان ہیں وہ تقریباً 60% سے زیادہ ہیں پاکستان میں. تو ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کے حقوق موجود ہیں اور وہ آپ نے کس طرح سے اپنے حقوق نہ صرف حاصل کرنے ہیں بلکہ اپنے جو کمزور طبقات ہیں، محروم طبقات ہیں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے کالج میں، یونیورسٹی میں، ادارے میں، کارخانے میں، فیکٹری میں، تو وہاں پہ جو محروم طبقات ہیں، جو پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کو آپ نے کس طرح سے ان کا تحفظ کرنا ہے. اس حوالے سے یقیناً جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری نوجوانوں کی پاپولیشن اگر ہم بات کریں تو 65% تک کہا جاتا ہے، اور اس پہ کتنا فوکس کیا جا رہا ہے، ان کے رویے کو کس حد تک بہتر ہم نے بنانا ہے، اس میں معاشرے نے بھی کردار ادا کرنا ہے، ہیومن رائٹس تنظیموں نے بھی کردار ادا کرنا ہے، حکومت کی جانب سے بھی کردار ادا کرنا ہے. ہم نے اپنے نوجوانوں کو فری ہینڈ نہیں دینا، ان کو
سکھانا ہے. ایک سمپل سی بات ہے کہ ہم نے ایک بدقسمتی ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں کہ ہم نے اسٹوڈنٹ یونین پہ کئی اشروں سے اس پہ بین لگایا ہوا ہے. پوری دنیا میں اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن ہوتے ہیں لیکن ہمارے یہاں نہیں ہوتے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, کونسل بنتی ہے, کونسل پھر اپنے مفادات لے کے چلتی ہے, وہ ایک اسپیسیفک گروپ کی نمائندگی کرتی ہے. مکمل جو اسٹوڈنٹ رائٹس کے حوالے سے کام ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکتا. ایک اچھی بات جو سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کی جانب سے شروع کرائی گئی ہے ڈاکٹر احتشام الحق کی جانب سے, انہوں نے جب سکولز میں اب مختلف الیکشن کرایا اور بچوں کو اس حوالے سے پارٹیسپیٹ کرایا, وہ جو کلاس کا مانیٹر ہوتا ہے اس الیکشن کے ذریعے اس سے منتخب کرایا, تو یہ ایک اچھی خوشائن بات ہے. لیکن اس کو کالجز اور یونیورسٹیز میں بھی لے کے جانا چاہیے. عجوب سعید صاحب, جس طرح ہم دیکھتے ہیں اپنے نوجوانوں کا اور اس کے ساتھ کونسل بن جاتی ہیں, وہ اپنی اسپیسیفک گروپ بن جاتے ہیں لسانیت کی بنیاد پہ اس پہ. لیکن جو پہلے ہمارے پاس تھا ایک الیکشن کے ذریعے جو ایک اسٹوڈنٹ یونین منتخب ہوتی تھی وہ تمام نوجوانوں کی نمائندگی کرتی تھی. ہماری طرف سے حکومت کی طرف سے بین کر دیا گیا 80s میں, اس کے بعد اس کی بحالی ممکن نہیں ہوئی. تو یہ اسٹوڈنٹ یونین کا بحال ہونا کتنا لازمی ہے, اس سے ہمارے نوجوانوں کم سے کم پروسیس میں تو آئیں گے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ 60s میں 70s تک اور ارلی 80s تک یہ جو کالج یونیورسٹی بیسیکلی یہ سیاسی تربیت کی نرسری ہوتے ہیں. بچوں کو یہیں سے تربیت دی جاتی ہے. یہیں جو ابھی بھی آپ دیکھ لیں جو مختلف سیاستدان ہیں ملک میں, وہ کالج یونیورسٹی کی سیاست سے ابھر کے بہت سارے ہیں, شیخ رشید کو دیکھیں, بالکل ایسے کافی ساری بہت سارے نام ہیں. تو بنیادی طور پر جوید ہاشمی جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں لوگ آگے آئے ہیں, اسی طرح سے اور بہت سارے نام ہم لے سکتے ہیں. تو یہ ایک جو آپ نے کہا ہے کہ یہ پابندی رہی ہے, اس نے بہت ایک منفی کردار ادا کیا ہے. اور انفارچونیٹلی کیونکہ پچھلے کچھ 3 دہائیوں سے جو مذہبی انتہا پسندی دہشت گردی کا ہم نے سامنا کیا ہے, اور وہ لوگ پورا معاشرہ, چاہے وہ نوجوان ہیں, چاہے وہ ہم ہیں, چاہے وہ شہری ہیں, چاہے گلی کے لوگ ہیں, وہ اپنی کاسٹ سسٹم کے اندر, اپنے سیکٹ کے اندر, اپنے فیتھ کے اندر, اپنی لسانیت کے اندر وہ گروہ بندی میں ہے. تو وہی چیز جو ہے وہ جو ہے اثر انداز ہوتی ہے کالج یونیورسٹی میں بھی جا کے. تو ہم کیونکہ ہم کام کرتے ہیں کالج میں بھی, یونیورسٹی میں بھی, BZDU میں بھی کام کر رہے ہیں, اور بھی یونیورسٹی میں کالجز میں ہم نے کام کیا, تو یہ چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے جب آپ لوگوں سے آ کے نوجوانوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. کیونکہ ہم نے موقع ہی نوجوانوں کو نہیں دیا کہ وہ مکمل تمام نوجوانوں کی نمائندگی کر سکیں. وہ اپنی اسپیسیفک کمیونٹی کی نمائندگی کی جا رہی تھی تو وہ ہمیشہ اسی دائرے میں گھومتے رہتے ہیں. جب ہم ان کو موقع دیں گے کہ وہ تمام سب کے الیکٹڈ نمائندے بن کے سامنے, تو سب کے لیے کام کریں گے. وہ پھر ذات, نسل, رنگ, مذہب کی تفریق سے بالاتر ہو کے کام کریں گے. جب ہم ان کو اسپیسیفک جماعت دے دیں گے, ان کو موقع نہیں دیں گے کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں, الیکشن میں جائیں, تو پھر وہ اپنی حلقہ احباب میں گھومتے رہیں گے, اور وہی جو ان کا نظریہ ہوگا وہی کھل کے سامنے آتا رہے گا. تو اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, اور تاکہ جو ہمارے نوجوان, ہم کہتے ہیں ہمارے 65% ہیں, تو ان کو ہم نے موقع دینا ہوگا یونیورسٹیز, کالجز میں. ان کو جو ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یونین دنیا بھر میں موجود ہیں. ہم UK کی مثال دیتے ہیں تو وہاں پہ ایک بہت اچھا سسٹم موجود ہے, وہاں پر باقاعدہ الیکشن ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں جمہوریت ہے, لیکن جمہوریت میں تو یہ چیز ہونی چاہیے, لیکن ہمارے یہاں ٹیچرز کے الیکشن ہو جاتے ہیں, میپکو کے, اس کے علاوہ واسا کے, اور تمام محکموں کے, کلرکوں کے, سیکورٹی گارڈز کے, تمام کے اپنی اپنی یونین بن جاتی ہیں, لیکن CBA بھی بن جاتی ہے. لیکن ہم کہتے ہیں اسٹوڈنٹ اس میں پارٹیسپیٹ نہ کریں جنہوں نے معاشرے میں آ کر رول ادا کرنا ہے, تو اس پر ہم پابندی لگا دیتے ہیں, تو اس کے نیگیٹو نتائج آتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان بھی موجود ہیں. راشد, آج کل کیا چل رہا ہے؟ کرکٹ ایک اچھا ٹورنامنٹ ہوا ملتان میں, کیا سرگرمیاں چل رہی ہیں کرکٹ کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور پوری روہی ٹیم کا جنہوں نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا. تو اگر بات کرکٹ کی جائے تو کرکٹ ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے. ضروری نہیں کہ کرکٹ ہی ایک ایکٹیویٹی اچھی ہے, سپورٹس کوئی بھی ہے وہ اچھی ہے. کیونکہ بہت ساری گیمز ہیں. جی بہت ساری گیمز ہیں. بچے کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے, پیرنٹس کو ان کو چاہیے کہ سپورٹ کریں بچوں کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے. اس سے ہمارے جتنے بھی ینگ بلڈ ہے, ینگ جنریشن ہے, جو مشرتی برائیاں ان سے دور ہو جاتا ہے, اور وہ سپورٹس کی طرف راغب ہوتا ہے, اور مینٹلی اور ہیلتھی طور پہ بھی وہ ایکٹیو رہتا ہے. تو میرے خیال میں ریکمینڈ کروں گا کہ پیرنٹس کو چاہیے جتنا ہو سکے اسکول, کالجز اور اکیڈمیز وغیرہ میں اپنے بچوں کو سپورٹس میں لانا چاہیے. سپورٹس میں لانا چاہیے یقیناً. سپورٹس کافی زیادہ لازمی. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے بیگ لٹکا کے, اور کئی kg کے وزنی بیگ ہوتے ہیں, وہ بچے جھکے ہوتے ہیں, وہ لے کے اسکول جا رہے ہوتے ہیں, پھر واپس بھی آ رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد اکیڈمی جا رہے ہوتے ہیں.
یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے. یقیناً بچوں کو تعلیم حق ہے, ان کو اچھی تعلیم دی جانی چاہیے, ان کو سمجھانا چاہیے, سکھانا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو گراؤنڈ میں بھی لانا چاہیے, میدان میں بھی لے کے آنا چاہیے, تاکہ بچے پارٹیسپیٹ کریں, کھیلوں میں ایکٹیو رہیں, انرجی ہو ان کے فیس پہ. جب انرجی ہوگی, وہ ایکٹیو ہوں گے, تو وہ تعلیم میں بھی اچھا پرفارم کریں گے. جب وہ تھکے ہارے آئیں گے, بیٹھیں گے, تو وہ ہر وقت وہ ان کے سامنے وہ سبق ہی ہوگا, اور ٹیچرز ہو, کلاس کا ماحول ہوگا, انہیں باہر بھی لانا ہے تاکہ وہ باقی چیزیں بھی سیکھیں, کیونکہ انہوں نے آگے جا کر سب کچھ سنبھالنا ہوتا ہے. اچھا, آپ آج بھی ہیں, براڈ کاسٹنگ کے ذریعے ہم کس طرح سے پروموٹ کر سکتے ہیں اسپورٹس کی سرگرمیوں کو؟ ہمارے پاس ایک فورم ہوتا ہے کہ ہم والدین کو میسج دے سکیں, تو کس طرح کے پروگرام کا انعقاد ہونا چاہیے؟ جیسے مارننگ شو ہوتے ہیں, بہت اچھا انیشیٹ ہے یہ. ایف ایمز پہ ہوتے ہیں, ہم ایف ایمز پہ پروگرام اس طرح سے اسکیڈول کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں اور اس کے اوپر عمل درآمد کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب پیرنٹس گھر سے موٹیویٹ کریں گے نا اپنے بچے کو, تو وہ باہر جا کے وہ کام کرے گا. کوئی بھی سپورٹس ہے, ضروری نہیں کہ کرکٹ ہے, والی بال ہے, ہاکی ہے, بہت سی گیمز ہیں. اصل ہمارا مقصد ہے کہ بچوں کے اندر بھائی چارے کی اویئرنیس لے کے آنی ہے, ان کو مینٹلی اور ہیلتھی طور پہ ہم نے ایکٹیو رکھنا ہے, تاکہ ہمارے بچے بہت سی جو معاشرتی برائیاں ہوتی ہیں, جیسا کہ ایک نشہ ہو گیا اور بہت سی دوسری ایسی ہیں جو معاشرتی برائیاں, ان سے بندہ بچ جاتا ہے, ان سے یقیناً محفوظ رہ سکتے ہیں. اس میں والدین کا کافی زیادہ رول ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کا بچے ایسی بات کر جاتے ہیں کہ بندہ سوچنے لگے اس نے بات کیسے کی, فیملیز کے بارے میں, ریلیٹیوز کے بارے میں, جو یقیناً وہ اس کے گھر میں ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے. بچے کو تو نہیں پتا کیا معاملات ہیں, انکل کے, پھپھو کے, یہ سارے کچھ, تو وہ بچہ کہہ دیتا ہے, کیونکہ ہر وقت گھر میں ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے, گلے چل رہے ہیں, اس کے ساتھ بات ہو رہی ہے, اس کی بات ہو رہی ہے. تو بچوں کے سامنے اچھی باتیں ہونی چاہیے, ان کو پیار محبت سکھایا جائے, انہیں سب کا احترام سکھایا جائے, انہیں سکھایا جائے کہ رواداری کیا ہوتی ہے, احساس کیا ہوتا ہے, خیال کرنا کیا ہوتا ہے, کسی کی مدد کرنا کیسے ہوتی ہے. اس کے ساتھ ان کو گراؤنڈز میں بھی لایا جائے تاکہ وہ اسپورٹس میں بھی پرفارم کریں, تعلیم میں بھی وہ پرفارم کریں. تو بچوں پر فوکس کریں, کیونکہ بچے فوری پک کرتے ہیں, انہیں نہیں معلوم ہوتا, ان کا مائنڈ اس وقت ایک خالی مائنڈ چل رہا ہوتا ہے, وہ چیزیں وہ گرو کر رہا ہوتا ہے. جب اس کی اچھی پرورش ہوگی تو ایک اچھا آپ کے سامنے فروٹفل نتائج سامنے آئیں گے. اور اگر آپ اس کو شروع سے نیگیٹو چیزیں سکھائیں گے, فلاں ایسا, فلاں ایسا, فلاں ایسا, تو پھر بچہ نیگیٹو مائنڈ کے ساتھ معاشرے میں جائے گا. تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایوب صاحب, جس طرح ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی تربیت, آپ نے سٹارٹ میں بھی کہا تھا کہ مین والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے, سیکنڈ ہمارے ٹیچرز کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہمارا جو تعلیمی سسٹم ہے, ہم نے اسٹوڈنٹ یونینز کی بھی بات کی, ہمارا تعلیمی سسٹم کتنا اس کو مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں کنسپٹ پہ کام نہیں کیا جاتا. ہمارے ہاں جو ایک روایتی تھے, جو میرے خیال میں آپ نے بکس پڑھی وہ ہمیں بھی پڑھائی گئی, اس حد تک ہوا کہ نصاب کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. ہمیشہ یہ تمام اس میں مدارس کا بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے, ہمارے تعلیم سکولز کا بھی ایسا سلسلہ چل رہا ہے. تو نصاب کو ہم وقت کے ساتھ کیوں بہتر نہیں بناتے, کتنا یہ لازمی ہے؟ ایک تو میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو جو آپ نے کہا کہ ہم نے بھی وہ کتابیں پڑھی, آپ نے بھی شاید پڑھی ہو, تو جو طریقہ تدریس ہے ہمارے ملک میں اس پہ بھی ابھی بات کرتے ہیں. مگر اس سے پہلے جیسے آپ نے سپورٹس کے بارے میں پوچھا تھا اسکولوں میں, تو میں اسی طرح کہوں گا کہ جب 60s 70s ایون 80s تک, اس کے بعد تک بھی ہر کلاس کے اندر ہر ویکینڈ پہ ہمارے وقت میں بزم ادب کی ایک ہوتا تھا. اس میں بچہ جو سپیچ کر سکتا ہے وہ سپیچ کرتا تھا, جو نعت پڑھ سکتا ہے وہ نعت, جو تقریر کرتا ہے, جو جتنے بھی ٹیلنٹ تھے تو سوسائٹی کے اندر یا اس بچے کے اندر ان کو موقع دیا جاتا تھا, اپرچونٹی دی جاتی تھی. تو جو پوٹینشیل فطرتاً ایک بچے کے اندر ہوتے ہیں وہ باہر آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں اخلاقیات اور ثقافتی قدریں وہ پروان چڑھتی تھی. اسی کلاس میں بچہ سپیچ بھی کر رہا ہے, تلاوت بھی کر رہا ہے, گانے بھی سنا رہا ہے, نعت بھی سنا رہا ہے. جی, تو وہ ایک فورم تھا. اور اب وہ کیونکہ ملک میں حالات اس طرح سے رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے اسکول میں اسمبلی بھی بند ہو گئی تھی, سماجی تقریبات ختم ہو گئی تھی. ابھی اللہ کرے ہماری جو عسکری ادارے ہیں انہوں نے بہت جدوجہد کوشش کر کے قربانیاں دے کے کافی حد تک ملک کے حالات ٹھیک کیے ہیں. اور پہلی تو میری ریکمنڈیشن ہوگی محکمہ تعلیم کو یا اس منسٹری کو کہ جس طرح انہوں نے بچوں کے یا کلاس مانیٹر کے الیکشن کروائے ہیں, اسی طرح یہ طریقہ جو ہے اس کو لازمی قرار دیں, نئے سرے سے دوبارہ سے اس کو ریسٹور کیا جائے. اب آ جاتے ہیں آپ کے نصاب کے اوپر. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ اس ملک کی بنیاد دو چیزوں پہ ہوئی. ایک تو دو قومی نظریہ تھا اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ سب کانٹیننٹ میں یا ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں تھے.
تو جو ان کے ساتھ ناانصافیاں تھیں، جو محرومیاں تھیں، جو انصاف تک رسائی نہیں تھی، ان کو تعداد میں زیادہ تھے، ہندو تعلیم میں بہتر تھے، اور اس طرح تعداد میں مسلمان کم تھے تو ان کے ساتھ تو زیادتی ہوتی تھی، اور قائد اعظم نے اور ان کے رفقا کار نے، اور اس میں جو قائد اعظم کا ساتھ دینے والے جو لوگ تھے اس میں تمام مذاہب کے لوگ تھے جو تحریک پاکستان کا حصہ بنے، اس میں مسیحی بھی تھے، سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے، اور انہوں نے قائد اعظم پہ یقین کیا کہ یہ بندہ جو بات کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے، اور قائد اعظم نے اس بات کو ثابت اس طرح سے کیا، جو پہلی دستور ساز اسمبلی تھی جس میں انہوں نے صدارت اس کی ایک ہندو جوگندر ناتھ منڈل کو دی، انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں یہ بالکل کہہ دیا تھا کہ یہ ملک جو ہے، یہ ریاست جو ہے وہ سب کے لیے ہے، اور مذہب ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، عقیدہ سارے کا اپنا اپنا ہے، ریاست کا ان معاملات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ مگر پھر وہ جو بات آپ کہہ رہے کہ انفارچونیٹلی ایسے 70-80s کے بعد، جب آپ کو پتہ ہے کہ کولڈ وار رشیا کے بعد، اور پھر نصاب میں خصوصی طور پر کچھ اس قسم کی تبدیلیاں لائی گئیں جو کہ اس وقت تو شاید وہ حالات کا تقاضا ہو سکتے تھے، مگر اس نے پھر معاشرے کو تقسیم کیا، معاشرے میں انتہا پسندی اور اس طرح کے جو یقیناً جب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں گروہ بن جاتے ہیں، گروہوں کو تقویت مل جاتی ہے، ان کو جس طرح کا سلسلہ ہم نے دیکھا اپنے معاشرے میں، اور ہم نے مختلف جنگوں میں بھی پارٹیسپیٹ کیا، رشیا کی دیکھی، پھر ہم نے وار اینڈ ٹیرر کے حوالے سے دیکھا، تو اس کے بعد اس کے جو ہمارے معاشرے پہ اثرات مرتب ہوئے، تو اس میں کافی زیادہ ہمیں نقصان کا بھی سامنا ہے، ہزاروں جانیں بھی ضائع ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں غربت، انتہا پسندی، تفریق، نفرت جیسے چیزیں بھی پروان چڑھی۔ تو اس کو سارا کچھ کو اب بہتر بنانے کا وقت ہے، اور یہ وقت اس لیے ہے کہ اب ہم نے بہت کچھ سہ لیا ہے، اب آگے بڑھنے کا وقت ہے، اور ہم نے سیکھنا ہے ان چیزوں سے کہ ماضی میں جو غلطیاں ہوئی اب وہ دہرانی نہیں ہے، بلکہ اپنی جو نسل ہے، اپنی جو ہماری نوجوان نسل ہے، ان کی بہتر پرورش کرنی ہے، ان کو بہتر انداز میں معاشرے کا شہری بنانا ہے۔ ہم مزید بھی اس پہ بات کریں گے، ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید ڈسکشن ہوگی، ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح ہم بات کرتے ہیں معاشرتی رویوں کے حوالے سے بات کی، سپورٹ کے حوالے سے ہم نے بات کی، ہمارے آئین کے حوالے سے جو قانون سازی ہو رہی ہے اس پہ تفصیلی بات کی، نصاب پہ ہم بات کر رہے تھے، مزید بھی بات کرتے ہیں کہ ہمارے نصاب میں کس طرح کی بہتری ہونی چاہیے۔ ایک سمپل سے ایگزامپل ہے کہ ابھی بھی ہمارے نصاب میں ٹیلی فون پڑھایا جاتا ہے، اب ٹیلی فون کا استعمال کتنا ہو گیا آپ کے سامنے ہی ہے، اب بچوں کو مزید بہتر چیزیں بتانی چاہیے، لیکن ابھی تک ہم نے موبائل کو ایڈ نہیں کیا اپنے نصاب میں، تو اس طرح سلسلہ چلتا رہے گا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بچوں کو کتنی ٹیکنالوجی، فزکس کی ہم بات کر لیں، کیمسٹری کی بات کر لیں، جو رولز وہاں پہ ایگزامپل کوڈ کی جاتی ہیں وہ 70s-80s کے دور کی چل رہی ہیں، اس میں نئے ہم نے نیومیریکل نہیں دیے، نئے کنسیپٹ نہیں دیے، نئی تھیریز نہیں دی، تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو نئی تعلیم، ٹیکنالوجی اور جو اس کے علاوہ دنیا جتنی فاسٹ ہو گئی ہم کیا چیزیں بتا رہے ہیں۔ ایوب صاحب جس طرح ہم بات کر رہے تھے، ایک تو ہمارے یہاں نصاب میں ایک کچھ چیزیں ایکسٹرا ایڈ کی گئی رویوں کے حوالے سے، جو ہمارے یہاں چیزیں مختلف طبقات کے حوالے سے خراب ہوئی۔ سیکنڈ ہم نے یہ دیکھا کہ جس طرح میں نے بھی ایگزامپل دی کہ ابھی تک اس کو بھی چینج نہیں کیا گیا، فزکس کی کتاب دیکھ لیں، کیمسٹری کی کتاب دیکھ لیں، ابھی تک وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں جو کہ پہلے چل رہی تھیں، تو دنیا کہاں پہنچ رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، تو کس حد تک چینج ہونے کی ضرورت ہے؟ بہت اچھا آپ نے دوبارہ سوال کیا ہے، اس کی طرف توجہ دلائی ہے، آپ نے خود بھی اس پہ تھوڑی سی بات کی ہے۔ بات یہ ہے کہ جس طرح میں وقفے سے پہلے بات کر رہا تھا آپ کے ساتھ کہ ہم ایک دور سے گزرے ہیں، مشکل ترین دور سے گزرے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک کی ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے، اس حوالے سے جو ہمیں نارتھ پہ، ساؤتھ پہ ہر طرف سے نظر رکھنی پڑتی ہے، اور پھر نظام سارے ملک کا اسی طرح سے چلتا ہے، اس کو اسی سارے سینیریو میں، اور بھارت کے ساتھ ہماری 3 جنگیں ہو چکی ہیں، وہ بھی سارا سینیریو ہمارے سامنے ہے۔ مگر خاص طور پر یہ جس وجہ سے میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں نصاب کے اندر کچھ چینجز ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، تو وہ اب وقت کا تقاضا یہ ہے، اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ ہم کیونکہ سماجی ورکر ہیں، پیس ایکٹیوسٹ ہیں، تو ہم پازیٹیوٹی کو، آپٹیمزم کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ تو ابھی ایک اچھا کام ہوا ہے، گو کہ اس کے جو پس منظر ہے وہ کافی تکلیف دہ ہے، چاہے وہ سانحہ پشاور ہو، ہمارے چرچز ہوں، ہمارے امام بارگاہیں ہوں، جس میں سے لوگوں نے قربانیاں دے کے گزرے ہیں، مگر ایک اچھا کام یہ ہوا ہے اس کے بعد کہ ہماری اداروں نے، عسکری اداروں نے، سول اداروں نے اس ملک میں امن قائم کرنے کے لیے ہزاروں جانوں کی قربانیاں دی ہیں، اور ابھی بھی ہمیں روز خبر ملتی ہے کہ ہمارے نوجوان ملک کی خاطر شہید ہو رہے ہیں۔
تو جو نصاب کی آپ نے بات کی، ظاہر سی بات ہے ابھی حکومت نے اپنے تئیں کوشش کی ہے. جیسے مثال کے طور پر تمام سیاسی اور اداروں نے، ریاستی اداروں نے نیشنل ایکشن پلان دیا. اس میں بھی کہا گیا تھا کہ جو مذہبی انتہا پسندی کی حوصلہ سکنی کی جائے گی، نصاب میں مناسب تبدیلی لائی جائے گی. اس میں جو 20 نکات کا ایجنڈا تھا، ٹھیک ہے، اس پہ کافی کام ہوا ہے. اس کے بعد پیغام پاکستان کا جو لائی گیا ایک دستاویز، بہت اہم دستاویز ہے، جس میں تمام ادارے، تمام مکتبہ فکر، تمام مسالک کے رہنما، مذہبی رہنما، یونیورسٹیز کے جو ہیڈز ہیں، ڈینز ہیں، انہوں نے اس میں تو یہ ایک اچھی جو ہے شروعات ہے. اور اسی میں کچھ اسی کو ظاہر سی بات ہے حکومت نے اپنی تئیں کوشش کی ہے. جیسے سنگل نیشنل کریکلم ہے، وہ اس پہ کافی سارے ریزرویشنز ہیں، اختلافات ہیں. آپ نے خود بھی نشاندہی کی کہ ابھی بھی ہمیں کئی چیزیں ایسی جو ہیں وہ ہیں جو کہ شاید ضروری نہیں ہیں، اور زمانہ بہت آگے جا رہا ہے اور ہم شاید تو انفارچونیٹلی جو پچھلے 20-30 دہائیوں سے ہم نے 20-30 سالوں میں ہم نے جو دیکھا ہے، وہ آہستہ آہستہ ہمارے ملک میں تعلیم برائے روزگار تو بن گئی ہے، تعلیم برائے زندگی نہیں ہے. یعنی زندگی کی جو سکلز ہیں، زندگی کے جو دیگر ضروری لوازمات ہیں جن کے لیے جیسے انسانی حقوق ہے، امن ہے، رواداری ہے. تعلیم شعور سکھاتی ہے، لیکن وہ شعور والا ایلیمنٹ ابھی تک ہم نہیں اپنا رہے. ہاں، وہ اپنا بھی نہیں رہے. اور پھر اپنے جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں، ہمارے جو لیکچررز ہوتے ہیں، یا اسکولوں میں لے لیں، کالجز میں لیں، ان کی طرف سے بھی کوشش نہیں کی جاتی. دیکھیں، بات ہم پہلے کر رہے تھے، ہم جو نصاب کے بارے میں ہم کھل کے بات نہیں کر سکتے. مذہب کے بارے میں حالانکہ ہماری جو بنیاد ہے اسی پہ تھی، ہم کہیں پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ مذہب کے بارے میں گفتگو نہ کریں. ہم انصاف کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتے کیونکہ آزادیاں نہیں ہیں. تو وہ بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر نصاب کے اندر موجود ہوں کہ ہم نے اپنے حقوق کیسے لینے ہیں، ہم نے دوسروں کا خیال کیسے رکھنا ہے، فیلو سٹیزنز کا کیسے خیال رکھنا ہے، جو مزدور طبقات ہیں، محروم طبقات ہیں، ان کو ان کے معاوضہ کیسے ٹھیک دینا ہے، پھر ہم نے اسکولوں کے اندر بچوں میں کیسے پروموٹ کرنا ہے، رواداری کو پروموٹ کرنا ہوگا اور احترام انسانیت کے اصولوں کو اپنانا ہوگا. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہماری گفتگو سے چاہے وہ جس سے بھی تعلق رکھتا ہو، جس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو، اس کے جذبات تو مجروح نہیں ہو رہے. ہمیں اس کا بھی خیال کرنا ہوگا. اس کے ساتھ احترام انسانیت کو ہمیں ترجیح دینی ہوگی. تمام مذاہب اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ انسانیت پر سب کا یقین ہے اور انسانوں کے حوالے سے کام کرنا چاہیے. کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہماری عبادت ہوتی ہے، لیکن جو ہماری ذات سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے، ہماری ذات سے کسی کی زندگی میں کچھ بہتری آ رہی ہے، سب سے مین چیز یہ ہے اور اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. راشد، جس طرح ہم بات کر رہے تھے، سپورٹس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور جو اگر گراؤنڈز کی صورتحال دیکھیں تو ہمارے ہاں تو گنے چنے گراؤنڈ ہیں. بچے ایک آدھا کالونی کے پارک میں 10-10 15-15 ٹیمیں بنا کے کھیل رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ کتنا کام ہونے کی ضرورت ہے؟ یہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ ہمارے جو بیک ورڈ ایریا سے ہیں، جو گاؤں سے بلونگ کرتے ہیں بچے، گاؤں میں پھر بھی کھلے گراؤنڈ ہیں، لیکن وہ پراپر طریقے سے نہ وہاں پہ کوچز ہیں، نہ مینجمنٹ ہے، نہ کوئی اکیڈمیز ہیں جو بچوں کو بتائے یا سمجھائے. اگر شہر میں آ جائیں تو جو پرائیویٹ اکیڈمیز ہیں یا گراؤنڈز ہیں، ان کی فیسیں اتنی زیادہ ہیں وہ بچے دے نہیں سکتے. تو ملتان میں اگر بات کی جائے تو صرف 2 گراؤنڈز ہیں جو کہ اسپیسیفک لوگوں کے لیے وہ ہیں. اس میں دوسرے جو لوگ ہیں یا باہر کی ٹیمیں وہ آ کے نہیں کھیل سکتی. تو یہ ہمیں گراؤنڈز کے اوپر اور کوچز اور یہ جو ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہے، یہ ہماری حکومت کو بھی چاہیے، سکولز اور کالجز، یونیورسٹی میں بھی یہ پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ جو جتنا ہمارا ٹیلنٹ ہے وہ سامنے آ سکے. یہ اس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. اور اس میں اس حوالے سے دوبارہ سے کیونکہ سیکٹری ایجوکیشن کی جانب سے جو اسٹیپ اٹھایا گیا، ایک اولمپک کرائی گئی ہے ڈی جی خان میں، اس میں تمام جو ساؤتھ پنجاب کے اضلاع کی ٹیمیں تھی، 1800 کے قریب میرے خیال میں اسٹوڈنٹ نے پارٹیسپیٹ کیا اور ایک مشل بردار ریلی بھی نکالی گئی. ایک اچھی ترجیح تھی. اس کے علاوہ ایک ہاکی کا ٹورنامنٹ کرایا گیا. تو یہ ایک اچھی چیزیں ہیں جو کہ اب سامنے آ رہی ہے. اس میں مزید کام ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اس پہ رکنا نہیں ہے، مزید فروغ دینا ہے. صرف کرکٹ نہیں ہے، ہاکی بھی ہے، والی بال بھی ہے، فٹ بال بھی ہے. اس کے علاوہ انڈور گیمز بھی ہیں. اگر ہم سب میں سے اپنے جو سکولز کالجوں میں سے اگر سٹاف نکالیں تو یہ کافی زیادہ ہمیں تمام گیمز کے لیے پورا ہو سکتا ہے. لیکن بات وہی ہے ویژن کی، بات وہی ہے کام کرنے کی، بات وہی ہے کہ اس کو آگے لے کے چلنے کی. تو آپ تو کیا دیکھ رہے ہیں، سپورٹ ڈپارٹمنٹ کتنا سپورٹ کر رہا ہے اس حوالے سے؟ دیکھا جائے تو ابھی ریسنٹلی پی سی بی کے چیئرمین نئے آئے ہیں، وہ ینگ ٹیلنٹ کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے ڈپارٹمنٹل کرکٹ کو بھی اوپن کیا ہے
اس کے علاوہ جو گریڈ 1 اور 2 کے ڈپارٹمنٹل میچز کرکٹ کا کون ہونا کتنا خوش آئندہ ہے؟ ابھی تو فی الحال تو انہوں نے لفظی بیان ہی دیا ہے, ابھی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. اگر وہ ہوگا تو میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے. ہمارے بہت سے ایسے کرکٹرز ہیں, نوجوان ہیں, جو کہ کرکٹ کے حوالے سے انہوں نے ساری زندگی ویسٹ کر دی. ٹیلنٹ بھی ہے لیکن اپرچونٹی اور پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ سامنے نہیں آ سکے. اگر بات کی جائے ملتان میں غلام رحمان ہے, وہ یہ کھیلے ہیں 2018 یا 17 کھیلے ہیں پاکستان کاجم ٹرافی ایز اے بولر. بہت اچھے بولر ہیں, ان کے 130-40 پیس بھی ہے, لیکن وہ ایک تھوڑے سے بیک ورڈ ایریا سے تعلق رکھتے ہیں, سپورٹ نہیں ہے, جن کی وجہ سے وہ ٹی سی بی کی کوچز کی نظروں سے اوجھل ہیں. تو ہمارے کوچز کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. مختلف ٹیموں کو ہرایا اور جو دنگل ہیں وہ جیتے, اور اس میں بھی نام اپنے پاکستانی جو پرچم تھا لہرایا, وہاں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ہم نے اسکواش میں دیکھا کہ جو ہماری ٹیمیں تھی, جو ماضی میں جو چند سال پہلے جس طرح سے وہ فعال تھا, لیکن اب ہمیں اس طرح کے بڑے نام نہیں ملتے ان گیمز میں. تو مختلف کیٹیگریز میں کام کرنے کی ضرورت ہے. صرف ایک گیم پر فوکس نہیں ہونا چاہیے, باقی گیمز کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے. ہم ذرا ایوب ساجد صاحب کے پاس جاتے ہیں, اور اسپورٹ کے حوالے سے جس طرح ہم بات کر رہے ہیں تو تعلیمی اداروں میں کس طرح کام ہونا چاہیے. ایوب صاحب, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جس طرح سے آ چکا ہے, اور یقیناً تعلیم کے لیے وہ ایک پازیٹیو بھی رول ادا کر رہے ہیں اپنا, لیکن سپورٹ کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس نہ تو گراؤنڈ ہوتے ہیں اور نہ وہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں. جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں تعلیمی کالجز دیکھ رہے ہیں, اس میں سپورٹ گراؤنڈ نہیں ہے ان کے پاس. اسکولز چند 1-2 کنال کا اسکول ہوتا ہے, اس پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو سپورٹ کے لیے تعلیمی اداروں کو کیا رول ادا کرنا چاہیے, پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اور گورنمنٹ سیکٹر کو بھی؟ یہ بہت اچھی آپ نے ایک توجہ دلائی ہے. روایتاً جو پھر وہی بات جاتے ہیں کہ کچھ دہائیاں پیچھے چلے جائیں, تو میں خود سپورٹس مین ہوں, میں نے فٹ بال کھیلی ہے, بہاولپور میں پڑھا ہوں, اور ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ کھیلتے تھے اور ڈویژن لیول پہ کھیلتے تھے, اور پھر وہ اسکولوں کے درمیان اور اسٹوڈنٹ کے درمیان خود سے ایک رواداری اور ایک رابطہ اور ایک محبت کے رشتے اور یگانگت وہ دوستیاں ڈیولپ ہوتی تھی. تو سپورٹس کا اور پیس کا جس کے حوالے سے آج آپ پروگرام بھی کر رہے تھے, جس میں شروع میں آپ نے بتایا, ایک براہ راست تعلق ہے. تو جیسے کہتے ہیں اسپورٹس مین اسپرٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ٹالرنس ہو, اس میں برداشت ہو, اس میں اس طرح سے. تو وہ دوبارہ سے میرا خیال ہے, جیسے میں نے پہلے پچھلے سیگمنٹ میں کہا تھا کہ حالات اللہ کرے ملک کے بہتر ہو رہے ہیں, درسگاہوں میں بہتر ہو رہے ہیں, امن آ رہا ہے, تو سپورٹس کو بھی اسی طرح سے ایک تو اداروں کے درمیان کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. مثال کے طور پر میں اپنے ادارے کی بات کرتا ہوں, ہم نے چند سال پہلے آرگنائزیشن فار ڈیولپمنٹ اینڈ پیس نے 4 اضلاع میں سپورٹس پیس تھرو سپورٹس کا ہم نے ٹورنامنٹس کروائے. جتنے بھی جیسے راشد بتا رہے ہیں کہ کلبز تھے, جس میں یونیورسٹیز تھے, ان کے درمیان ہم نے فٹ بال کے, ہم نے والی بال کے, ہم نے یہ سارے مقابلے کروائے. تو ایک ہم نے محسوس کیا کہ ایک پیاس ہے, ایک خواہش ہے اداروں کے درمیان, بھی چاہتے ہیں کہ ان کو قریب لایا جائے اور کام کیا جائے. تو ہمارا بھی اس پروگرام کے اندر جو ہم نے سپورٹ سے پہلے کرتے تھے کہ ہم آدھے گھنٹے کا ان کے ساتھ سیشن کرتے تھے, تمام ٹیموں کو بلا کے, جو ان کے انسٹرکٹر بھی ہوتے تھے ساتھ, کوچ بھی ہوتے تھے. تو ہم اگر ہم نے یہاں پہ جو ہمارا اپنا گراؤنڈ ہے ملتان, یہاں پہ ہم نے اور اداروں نے بھی کچھ سپورٹ بھی کیا, لائک لائٹوں کا یہ وہ سارا کچھ وقت, یہ میں آپ کو چند سال پہلے کی بتا رہا. تو ہم اپنے سیشن میں کرتے تھے کہ تمام پلیئرز کو, دونوں ٹیموں کو آدھا گھنٹہ ہم بلا کے ان کو رواداری پہ, برداشت کے اندر بھی, گراؤنڈ کے اندر آپ نے کس طرح سے کرنا ہے. اور اس کے بعد تو یہ ایک بڑا ضروری ہے کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ ایک تو اچھی بات ہے کہ کرکٹ ہماری ایک گیم ہے انٹرنیشنلی, مگر دوسری گیمز جیسے آپ نے حوالہ دیا ہے وہ اس میں ہمارا فٹ بال ختم ہوتا جا رہا ہے, ہاکی ایک ہماری نیشنل گیم تھی جس میں ساری دنیا میں ہم نے رول کیا ہوا ہے, اور اس طرح ریسیں ہوتی تھیں, ایون دیہاتوں میں بیل گاڑیوں کے دوڑیں, پھر کشتیاں اور یہ سارے. تو یہ اسکولوں سے ہی پروموٹ ہوئی ہیں پہلے بھی. تو اب دوبارہ سے جیسے میں نے اپنے گفتگو میں کہا تھا کہ اگر آپ بزم ادب یا سوشل ایکٹیویٹیز کو دوبارہ سے اسکولوں میں شروع کریں, ساتھ ساتھ سپورٹس کو بھی شروع کریں, اور اداروں کے درمیان یا پرائیویٹ سیکٹر جیسے آپ نے کہا لوگ ریڈی ہیں اسپانسر کرنے کے لیے. صرف یہ کہ اگر حکومت کے پاس وسائل کم ہیں سپورٹس کے لیے, تو بہت سارے ادارے ہیں, تو آپ ان کو حکومت
ان کو ایسی پالیسی بنائے کہ ہاں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ جیسی ہوتی ہے، اس میں آپ سپورٹس کو پروموٹ کریں، اور جو سپورٹس ختم ہوتی جا رہی ہے، جو کلچر ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے اس کو لے کے آئیں، اور بے شک وہ دیہاتوں میں بھی اسکولوں کے ساتھ مل کے، پرائیویٹ کلبس کے ساتھ مل کے میچز ہوں، رواداری رواداری ہے وہ پروموٹ ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی میچ کا انعقاد ہوتا ہے تو نوجوانوں کی جو انرجی ہوتی ہے وہ پازیٹیو یوز ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک اگر اچھا میچ وہاں پہ ہو جائے تو اس کے بعد اس پورے علاقے میں جو بچوں کی سرگرمیاں چینج ہو جاتی ہیں، ان کے وہ سارے بچے ہیں فلاں کھلاڑی کی طرح میں کھیل رہا ہوں، تو ان کا بات کرنے کا انداز چینج ہو جاتا ہے، ایک نیا جذبہ آ جاتا ہے. تو اگر ہم نے اپنے معاشرے کو صحیح ڈائریکشن دینی ہے تو سپورٹس کو بھی ہم نے بنیادی اہمیت دینی ہوگی، اور یہ بار بار مقابلے کرانے ہوں گے مختلف گیمز کے، اور تاکہ جو ہماری نئی نسل ہے وہ بھی اس میں آئے، وہ بھی جو اپنی انرجیز ہیں وہ اس میں پرفارم کر سکے، کیونکہ ڈیسیجن میکنگ کے لیے سب سے بیسٹ وے سپورٹ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے نوجوان فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، سٹریس کا شکار ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، ڈس ہارڈ ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. ریزن کیا ہوتی ہے کہ انہیں کوئی مقابلہ کیا نہیں ہوتا، انہوں نے گراؤنڈ میں گئے نہیں ہوتے، کسی مشکل کو فیس کیا نہیں ہوتا، تو پہلی مشکل پہ بھی ہاتھ رکھ کے بندہ انسان بیٹھ جاتا ہے. تو گراؤنڈ میں آنا ہوگا اور تبھی پرفارم کرنا ہوگا، وہیں پہ پرفارم کرنا ہوگا. راشد، جس سے ہم سپورٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، مزید کتنا کام ہونے کی ضرورت ہے؟ آپ نے جس سے کہا ڈپارٹمنٹل سپورٹ جب اگر دوبارہ سے آغاز ہو جائے تو کھلاڑیوں کو سپورٹ مل جائے گی. ہم اگر باقی گیمز کی بات کریں تو کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ایونٹس، ایک تو کووڈ کی وجہ سے چیزیں بین رہی، گراؤنڈ بند رہے، اب دوبارہ سے سلسلہ شروع ہوا، تو نوجوانوں کا رسپانس کیسا دیکھ رہے ہیں، بیہیویئر کیسا دیکھ رہے ہیں گیمز کی طرف؟ بچے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. ظاہر ہے ایک بندہ ہے وہ باہر گھومنے پھرنے والا، کھیلنے والا ہے، اس کو اگر ہم گھر میں بند کر دیں گے، جیسا کہ کووڈ کے دنوں میں رہے، گھر میں بند ہو کے رہے، بچے ویسے ہی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں مشکل ٹائم تھا. جی بالکل، بہت مشکل ٹائم تھا، خاص طور پہ بچوں کے لیے. تو ابھی کووڈ آلموسٹ تقریباً ڈن ہو چکا ہے، تو گراؤنڈز بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں. جیسے بات کر رہے تھے ایوب صاحب کے، کبڈی ہے، ہاکی ہمارا نیشنل کھیل ہے، اس سے ہم بہت پیچھے ہیں، ہماری مطلب کہ ٹیم نہ ہونے کے برابر ہے. تو ہماری رایا کو بھی چاہیے، ریاستی ادارے ہیں جو ہمارے، ان کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے ان کو ڈیولپ کریں. یقیناً اس میں جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہمارے اس میں ایک پلیئر نے بیان دیا تھا کہ ہم دال چاول کھیل کے تو اچھے پلیئر ہاکی تو اچھے پرفارم نہیں کر سکتے. اور سمپل ارشد ندیم کے حوالے سے ہم دیکھ لیں کہ جب اس نے پرفارم کیا، اس کی ٹریننگ دیکھ لیں، اور ساتھ جو ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کا جو کھلاڑی تھا اس کی ٹریننگ دیکھ لیں، تو فرق نظر آتا تھا کہ یار ہمارے میں ٹیلنٹ کتنا تھا، لیکن لازمی بات ہے اس کو صحیح جگہ نہیں ملی، گراؤنڈز نہیں ملے، پراپر ٹریننگ نہیں ملی. اس کے باوجود بھی وہ اس اولمپک میں مین کیٹیگری میں جا کر پرفارم کرتا ہے. تو اگر کام کیا جائے تو ہمارے یہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. بالکل کوئی کمی نہیں ہے، ہمارا بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. اگر اوور آل ورلڈ میں دیکھیں، کرکٹ کی مثال لے لیں، کرکٹ میں ہمارے پاس بہت ایسے پلیئرز ہیں جن کے باہر والے جو ہیڈ کوچز ہیں، پلیئرز ہیں بڑے بڑے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یار پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. بات وہی آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں اتنے، ہم عوام کو، بچوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے. یہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ کرنا چاہیے. اس طرح ہمارے یہاں سہولتیں نہیں دی گئی. سمپل سی بات ہے، دنیا بھر میں جب بھی کسی کا تجزیہ ہوتا ہے تو صرف اولمپک کی مثال دیکھ لیتے ہیں کہ یار کتنے گولڈ میڈل انہوں نے جیتے ہیں، کس کیٹیگری میں کھڑے ہیں. اور جب ہمارا کوئی بھی نام نہیں آتا تو ہماری 22-23 کروڑ کی پاپولیشن ہوتی ہے اور ہم ایک میڈل بھی نہیں جیتتے، تو لازمی بات ہے، ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کو کتنا موقع دے رہے ہیں. اور سمپل سا ایک یہ بھی میسج آتا ہوا کہ ہمارے یہاں پھر کن سرگرمیوں پہ کام کیا جا رہا ہے کہ ایک کسی گیم میں پرفارم نہیں کرے. شکر ہے کرکٹ میں اچھا ہم نے پرفارم کیا، اس بار ہم سیمی فائنل تک پہنچ گئے. تو باقی گیمز میں بھی فوکس کرنا ہوگا تاکہ جو ہم بیانیے کی بات کرتے ہیں دنیا کے سامنے تو وہ ایک اچھے انداز میں بیانیے کی بات کر سکیں کہ ہمارا امیج یہ ہے کہ ہم تمام گیمز میں کھل کے سامنے آ رہے ہیں، ہمارے نوجوان وہاں پرفارم کرتے ہیں، ہمارے یہاں سپورٹس کو تقویت ملتی ہے، جگہ ملتی ہے. تو اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. ایوب صاحب، یہ جو سارا سلسلہ ہے، یہ جو ساری روٹین چل رہی ہے، ہم کنکلوژن کی طرف جائیں گے. اس پہ اب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کا کیا بیہیویئر آ رہا ہے، بہتری کی گنجائش ہے یا ابھی ہم جس طرح کے واقعات آج کل ہو رہے ہیں تو ایسا کبھی لگتا ہے مایوسی کا ایلیمنٹ بھی آتا ہے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، کتنی بہتری کی گنجائش ہے یا ابھی ٹائم لگے گا بہت؟ دیکھیں، پھر وہی بات ہے کہ بحیثیت ریاست، بحیثیت شہری، ہمیں اس ملک سے محبت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ
हमारा मुल्क दुनिया में एक अच्छी पहचान बनाए, सुरखरू हो हर लेवल पे, स्पोर्ट्स में, हमारी तरक्की में, हमारे कल्चर में, हमारी सकाफत, हमारी तहजीब। तो हर जो बाशऊर शहरी है वो ये चाहता है कि हमारे मुल्क की एक अच्छी शनाख्त हो, यानी जब कहीं हम बाहर जाएं तो हमें अच्छे तौर पे ट्रीट किया जाए। तो जो बात आपने की है, जो तवज्जो दिलाई है आपने, ये बात ये होती है कि रियासत के बाद जो हुकूमत होती है, हुकूमत मुख्तलिफ हुकूमतों की तरजीहात क्या हैं, ठीक है। और हमें देखें किसी भी रियासत की, जैसे आप बात कर रहे थे, किसी भी रियासत की पहचान दो चीज़ों पे होती है। एक तो वो एजुकेशन उसकी कितनी है लोगों की, शहरियों की, और दूसरी उनकी इकॉनमी क्या है, बिल्कुल ठीक है ना। तो आप इकॉनमी से आप मुल्क के इस्तेहकाम का माशी तौर पर अंदाज़ा लगाते हैं, और तालीम और जो होती है वो आपकी तहजीब और आप कितने सिविलाइज्ड हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए ये बात खुशकिस्मती की भी है, जब हम ये दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी की बात कर रहे थे, कि ये पूरा इंडस सिविलाइजेशन है, ये पूरी आज से हम 4-5 हज़ार साल पहले की तारीख, ये हमारा जो मौजूद ओडो हड़प्पा टेक्सला की जितनी भी तहजीबें हैं, जितनी भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने या हिस्टोरियंस ने यहाँ पे खुदाइयाँ करवाई हैं, तो कोई ऐसे आलात, कोई ऐसे औजार हमें नहीं मिले जो इंसानों की जानें लेते हों, जो तबाही की तरफ करते हों। तो हमारे लिए ये पहले से तरजीह रहा है। और फिर ये जैसे कायदे आज़म ने, अल्लामा इकबाल ने, जो उनके अफकार थे जिसके लिए मुल्क बनाया गया था, हमें उसकी तरफ लौटना है, जो असल बयानिया है रियासत का, और जो आईने पाकिस्तान जिसकी गारंटी देता है। तो आपकी तरजीहात क्या हैं? तो आपने तरजीहात ये है कि आपने अपने तालीम पे आपको अपना बजट बनाना होगा। आपने स्पोर्ट्स की बात करें, 5 या 5% में 2.5 तक रहेंगे तो लाजमी सी बात है। वो कहाँ से हमारे जो स्कूलों में मिसिंग फैसिलिटीज हैं, जो एजुकेशन का निज़ाम है, और मैं और आप सब जानते हैं। और बदकिस्मती से कि हायर एजुकेशन का बजट इस बार भी नहीं बढ़ाया गया, वो एक ही जगह पे फ्रीज रुका हुआ है। तो जब हम बजट नहीं बढ़ाएंगे, हायर एजुकेशन का रिसर्च पे काम नहीं होगा, तो फिर हम किस तरह से कह सकते हैं कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अगर हम उनकी दर्जाबंदी देख लें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हम पीछे नज़र आते हैं। इन चीज़ों पे काम होने की ज़रूरत है। ये नेगेटिव बातें नहीं है, लेकिन ये वो बातें हैं जिनको पे काम होने की ज़रूरत है। जी, मैं इधर अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। मैं कह रहा था कि जैसे तरजीहात, जैसे एजुकेशन है, जैसी हमारी जो जमहूरी कदरें हैं, असल जमहूरियत है, जो अवाम की हुकूमत है, वो सिर्फ ये है कि हुकूमत करना नहीं, बल्कि अवाम को हकूक दिलाना जमहूरी तर्ज हुकूमत से, ठीक है। उसके अलावा जो इंसानी हकूक हैं जिसकी गारंटी देता है, जो इंसाफ के तकाजे हैं, जो हमारा आइन जिसकी गारंटी देता है, जो शहरियों की आज़ादियाँ हैं, जो सिविक राइट्स हैं, ठीक है, इनको आप इंश्योर करें। और जो लोकल बॉडीज़ का निज़ाम हुकूमत जो अब जिस पे बात हो रही है, अभी भी इलेक्शन होंगे, मगर हम देखते हैं कि जब डिक्टेटर्स की हुकूमत आती है वो नीचे के निज़ाम को बेहतर करते हैं, ठीक है, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारी जब डेमोक्रेटिक रिजीम्स आते हैं तो वो लोकल हुकूमतों को ख़त्म करते हैं, ताकि वो पावर, सारी की सारी पावर जो है, उसका इर्तिकाज़ जो है वो या तो सूबे के पास हो या फेडरल गवर्नमेंट के पास हो। तो जब तक आप लोगों को शौरी तौर पर बेदार नहीं करेंगे, शौरी तौर से मुराद है सियासी तौर पर। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारे जो शहरी हैं, हमारा जो आम शहरी है, जो पढ़ा लिखा शहरी है, जो पढ़ा लिखा शहरी नहीं भी है, उसमें सियासी बालिदगी किसी भी मुल्क से कम नहीं है। मगर वो अब जैसे हम बात कर रहे थे कि वो नाइंसाफी का, और वो इस तरह से शिकार है, इसकी फ्रस्ट्रेशन इतनी है कि नाउमीदी की तरफ जा रहा है, नाउमीदी की तरफ जा रहा है। मतलब वो डिसीजन मेकिंग जब होती है तो वो ज़ाहिर सी बात है, जैसे मुल्कों में बजट बनते हैं, डिसीजंस होते हैं, तो पब्लिक ओपिनियन ली जाती है, लेकिन इसमें मगर हर तरफ यकीन हालात ऐसे बन गए पता है कि मुश्किल हो रहा है, लोगों को शामिल नहीं किया जाता, सियासी पार्टियों की शमूलियत नहीं होती है, मतलब ट्रैफिक होती है। अजूब साहब बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम में तफसीली डिस्कशन हुई। राशिद, आपका शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में। नाज़रीन, जिस तरह हमने जाना माशरती रवैयों के हवाले से, हमांगी के हवाले से, रवादारी के हवाले से, पब्लिक की जो हमारे यहाँ पार्टिसिपेशन होती है उस हवाले से हमने बात की, स्पोर्ट्स के हवाले से हमने तफसीली गुफ्तगू की। तो हम जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे नए मेहमान मौजूद होंगे, हम उनसे मजीद बातें करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपने नए मेहमानों के पास जाएंगे, उनसे ज़रा बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे प्यारे भाई, दोस्त, कुलीग मकसूद चौहान की आज सालगिरह है। तो पूरी टीम की तरफ से उसको ढेरों मुबारकें, और मुजाहिद सुल्तान भी कह रहे हैं कि उसे मेरी तरफ से मुबारकबाद दें। सबकी तरफ से मकसूद चौहान को बेस्ट विशेज़, और अल्लाह करे कि मज़ीद खुशियाँ उनकी लाइफ में आएँ और वो हमेशा खुश रहें।
ہم سب کی دعائیں ہیں ان کے لیے اور وہ اس طرح کی سالگرہ ڈھیروں مناتے رہیں. ہم جائیں گے اپنے مہمانوں کی جانب اور ذرا باتیں کرتے ہیں اور مسائل کے حوالے سے بھی بات کریں گے, پروجیکٹس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ضلع لیہ سے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں. ڈسٹرکٹ سٹی صدر ہیں انجمن تاجران لیہ کے واحد بخش باوی صاحب. باوی صاحب آپ کو خوش آمدید. امید آپ خیریت سے ہوں گے. ذرا ہم جانیں گے آپ سے تاجروں کے مسائل اور آج کل جو تاجروں میں بات بھی کی جاتی ہے کہ مہنگائی زیادہ کر رہے ہیں اس کی ریزن بھی جانیں گے. ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے دوسرے مہمان ڈسٹرکٹ سپورٹ آفیسر لیہ ہیں امتیاز بٹی صاحب. بٹی صاحب آپ کو خوش آمدید. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. سپورٹ کے حوالے سے ذرا آپ سے جانیں گے کہ ڈسٹرکٹ سپورٹ آفس آپ کا ضلع لیہ میں کیا ایکٹیویٹیز کر رہا ہے, جو ایک گیمز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے کتنا کام ہو رہا ہے اور کتنا کام ہونے کی مزید ضرورت ہے. ہم ذرا جائیں گے اپنے پہلے مہمان کی جانب. تاجروں کے حوالے سے ذرا جان لیتے ہیں کہ ضلع لیہ کے تاجروں کو آج کل کن مسائل کا سامنا ہے اور تاجر کتنا ساتھ دے رہے ہیں کمیونٹی کا, کیونکہ آج کل دونوں طرح سے گلا آ رہا ہے. کسٹمر کہتا ہے کہ زیادہ پیسے چارج کیے جاتے ہیں اور تاجر کہتا ہے کہ مہنگائی, ڈالر کا ریٹ اتنا زیادہ ہو گیا ہے, چیزوں کے ریٹ میں اضافہ ہو گیا ہے, پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہو گیا ہے, تو ہم اس قیمت پہ پہلے والی قیمت پر کیسے اشیاء بیچیں. دونوں طرح سے ایشو آ رہا ہے. اور تیسری جانب ہماری مارکیٹ کمیٹی ہوتی ہے جو کہ ایسا ریٹ نکالتی ہے جو کہ کسی کو قبول نہیں ہوتا. والد صاحب بتائیں کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ حکومت کے کیسے حالات چل رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل آپ کی ٹیم کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اظہار خیال کا موقع دیا. ضلع لیہ میں اگر ہم بات کریں مہنگائی کے حوالے سے بات کریں, تاجروں کے مسائل کے حوالے سے بات کریں, صرف کسی ایک ضلع کی مہنگائی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مہنگائی کا جو معاملہ ہے یہ ورلڈ لیول پر ہے, یہ ورلڈ وار ہے, بلکہ اس کو ہم کہیں گے کہ ورلڈ وار ہے. تو مہنگائی جو ہے خود ساختہ مہنگائی نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر مہینے, بلکہ مہینے میں 2 بار پیٹرولیم کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں, ڈالر کے ریٹ بڑھ رہے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے وہ مہنگائی, ہر چیز آلریڈی اس کے ریٹ چڑھ جاتے ہیں. تاجر یا دکاندار کی پروڈکشن نہیں ہے, یہ تو مینوفیکچر, یہ تو باہر سے لے کر آتا ہے سامان. جب باہر سے جب ہر چیز جرمانہ جو ہے وہ ریٹیلر کو کیا جاتا ہے, جرمانہ جو ہے وہ جرمانہ ریٹیلر کو کیا جاتا ہے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ آسمان سے مقصد تو نہیں آتا سامان, تو وہ ادھر سے لے کر آتے ہیں نا, مینوفیکچر سے لے کر آتے ہیں, تو ان کو جرمانہ کیوں کیا جاتا ہے؟ بات یہ ہے مینوفیکچر کی بھی مجبوری ہے کیونکہ ہر چیز کے ریٹ چڑھ رہے ہیں. صرف مہنگائی جو ہے ہم کلیئر بتا رہے ہیں کہ یہاں مہنگائی دوسرے یعنی ملکوں سے کم ہے, مگر دوسرے ملکوں میں فیسیلیٹیز بہت زیادہ ہیں. وہاں پر مزدور سے لے کر بزنس مین تک وہاں پر جو ہے نا ان کو بینیفٹ بہت زیادہ ہے, مزدور کی تنخواہ زیادہ ہے, سب کچھ زیادہ ہے, فیسیلیٹیز نہیں ہے. مہنگائی یہاں کم ہے, یہاں فیسیلیٹیز نہیں. ہم یہ تو بات کر رہے ہیں کہ ریٹیلر کو جرمانہ کیوں کیا جاتا ہے, لیکن ناجائز منافع خوری بھی تو ایک تاجروں پہ چھاپ لگتی ہے. منافع خوری تو نہیں ہے, تاجر منافع خوری کریں لیکن ناجائز کمپٹیشن ہے مارکیٹوں میں. تاجر کمپٹیشن میں مال بیچتا ہے. اگر ہم ایک تاجر ہے وہ اگر آپ کو 200 روپے کی چیز دے گا, 7 دکانوں کے ساتھ دکانیں ہیں, تو وہ صاف ظاہر ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ جو ہے پوچھ گچھ کر کے سودا لیں. تو 7 والی دکان پر جائے گا, وہ 210 کی دے گا تو وہ واپس 200 والے کے پاس. تو کمپٹیشن ہے. اکثر کہتے ہیں پوری مارکیٹ ایک کا کیا ہوا ہے, ایسا تو ہو نہیں سکتا کیونکہ ہر بندے نے روزی کمانی ہے, ہر بندے کا یعنی کمپٹیشن, ہر بندہ چاہتا ہے, ہر دکاندار چاہتا ہے کہ میرے پاس گاہک زیادہ ہے. مارکیٹ کمیٹی کا رویہ کیسے جا رہا ہے؟ مارکیٹ کمیٹی اکیلا, اب مارکیٹ کمیٹی کا تو فنکشن ہی نہ رہا اکیلا. وہاں اے سی صاحبہ ساتھ ہوتے ہیں, اسسٹنٹ کمشنر ساتھ ہوتا ہے, ڈی سی او صاحب کا وزٹ ہوتا ہے, روزانہ کے بنیاد پر ہوتا ہے. وہ اس شو کو مانیٹر کرتے ہیں, بولی نظام کو کارکردگی سے آپ لوگ مطمئن ہیں؟ مارکیٹ کمیٹی کی کارکردگی سے بالکل مطمئن ہے کیونکہ وہ صبح کے ٹائم علیحدہ جاتے ہیں, شام کو علیحدہ جاتے ہیں. وہ چیز کو اٹھاتے ہیں, اس کا وزن کرتے ہیں اور جائز منافع اور خرچہ رکھ کر اس کو ریٹ جاری کر دیتے ہیں. آپ مطمئن ہیں کہ جو ریٹیلر کو کاسٹ دی جاتی ہے مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے وہ صحیح جا رہی ہے؟ بالکل صحیح جا رہی ہے, اضافے کا مطالبہ نہیں ہے. بالکل یہ تو ہے نا جی, سپلائی اور ڈیمانڈ کا مسئلہ ہے. یہ کوئی مسئلہ مصنوعی طریقے سے نہیں ہوتا ہے. چند دنوں پہلے میں ایک چیز کی مثال دوں گا, ٹماٹر 30 روپے کلو لینے والا کوئی بھی نہیں تھا. وہاں ٹماٹر جو ہے بلوچستان کا بے انتہا ٹماٹر تھا, فصل زیادہ چل رہی تھی, کچھ اور علاقوں کے چل رہے تھے. ابھی صرف اور صرف ٹماٹر ایران کا آ رہا ہے.
بلوچستان کی فصل ختم ہو گئی ہے, سندھ لیٹ ہے بارشوں کی وجہ سے, اس لیے ابھی ٹماٹر 100 روپے سے لے کر 150 روپے کلو تک بک رہا ہے. چند دنوں پہلے وہی ٹماٹر 30 روپے کلو بک رہا تھا. یہ تو سپلائی اور ڈیمانڈ پر ہوتا ہے سارا, ڈیمانڈ سپلائی پہ ہوتا ہے. اور اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے. ہم ذرا جائیں گے امتیاز بھٹی صاحب کے پاس. امتیاز بھٹی صاحب, ڈسٹرکٹ سپورٹ آفس لیا, اس حوالے سے سپورٹ کو تقویت دینے کے لیے ہم پہلے سیگمنٹ میں بھی سپورٹ پہ بات کر رہے تھے, کیا ورکنگ کر رہا ہے؟ کوئی آنے والے دنوں میں کوئی مزید پروجیکٹ آ رہے ہیں؟ جی بالکل. ابھی ہم اگر ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو اس میں ہم اس وقت 5 اسکیمیں ہماری چل رہی ہیں رننگ ڈیولپمنٹ میں. تو میرا خیال ہے کہ اس آنے والے دور میں ہمارے پاس اسپورٹس فیسلٹیز کی ایک اچھی خاصی مطلب وہاں پہ تعداد ہوگی جس میں ہم نوجوان نسل کو انگیج کر سکیں گے. اور اگر یہ دیکھا جائے کہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ بھی اس جو سال ہمارا چل رہا ہے اس وقت اسپورٹس کا کیلنڈر کا, تو اس میں ہم بڑی اچھی اس میں ایونٹس لے کے آ رہے ہیں. 5 پروجیکٹس کی بات کریں, کن کن پروجیکٹس پہ کام کیا جا رہا ہے؟ یہ ہمارے کرکٹ گراؤنڈ ہے اور فٹ بال گراؤنڈ ہے اور ہاکی گراؤنڈوں کی بات میں کر رہا ہوں. جو ہماری ADP اسکیم ہے پچھلے سالوں سے چلی آ رہی ہے اور یہ کمپلیشن کے قریب ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ فیسلٹیز انقریب لوگوں کے لیے کھول دی جائے گی. انشاءاللہ وہ ہینڈنگ ٹیکنگ پہ آئی کھڑی ہے اور جون سے پہلے انشاءاللہ وہ تیار ہوں گے. وہ تیار ہوگی جی. اور تھل جیپ ریلی ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں چوبارہ میں ایک مڈ پوائنٹ بھی بنتا ہے اور اس حوالے سے اسی منتھ میں میرے خیال میں اس کی تیاریاں شروع ہیں. جی بالکل. تو سپورٹ ڈپارٹمنٹ کتنا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل, اس میں ہمارا بڑا حصہ ہوتا ہے اور اس میں انشاءاللہ ہم کبڈی کے میچز ارینج کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل پلیئرز ہمارے پاس چوبارہ میں بنے گے. جی وہ چوبارہ کے ہی اس وینیوز پہ ہوں گے جہاں پہ ان کی ایک اینڈنگ پوائنٹ ہے اور پھر وہاں سے وہ واپس مڑتے ہیں ریسرز. تو وہاں پہ ہی ہمارا ایک خوبصورت ایک میلہ سجتا ہے. اسی میلے کے اندر ہم سپورٹس کی ایکٹیویٹیز بھی کرواتے ہیں. اس میں کبڈی کے ساتھ ساتھ باقی ایونٹس بھی ہوں گے. والی بال کا ایک ایونٹ ہے بہت اچھا, وہ MP رندھاوا صاحب ہیں, انہوں نے ارینج کرنا ہوتا ہے. اور ایک کبڈی کا میچ ہمیں ارینج کرنا ہوتا ہے اسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے. اس کے علاوہ رسا کشی ہے. اس کے علاوہ دوسرے چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہوتے ہیں جو لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں. محفل موسیقی بھی ہوتا ہے, وہ بھی ہماری طرف سے ہی. محفل موسیقی میں اس بار کس کو بلا رہے ہیں؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم آئے تھے 2 سال پہلے جی, تو ہمیں یاد ہے کہ ہمیں کافی زیادہ ایک اچھا ماحول تھا وہاں پہ. یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات نے بھی پرفارم کیا تھا, اس کے ساتھ ساتھ شام کو ایک موسیقی کی محفل بھی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ باقی گیمز بھی. تو کافی اچھی مینجمنٹ تھی لاسٹ. اس بار مکمل تیاریاں ہو رہی ہیں؟ جی انشاءاللہ. اس دفعہ کووڈ کا سلسلہ بھی نہیں ہے, انشاءاللہ تھم گیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے نجات دلائے. انشاءاللہ ملکو کو ارینج کر رہے ہیں اور میرے خیال میں بہت زبردست ہمارا اس علاقے میں ان کا ایک والہانہ استقبال بھی ہوتا ہے اور بہت لوگ پسند بھی کرتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ یقیناً, اور ایک اچھی ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم بھی جائیں اور اس میں پارٹیسپیٹ انجوائے کر سکیں. اچھا, جیپ ریلی کی بات کریں, رسپانس کتنا آیا ہے تھل جیپ ریلی کے حوالے سے جب سے یہ شروع ہوئی ہے؟ جی یہ 6واں ایونٹ ہوگا وہاں پہ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ورلڈ لیول کا ایونٹ ہوتا ہے اور اس سے نئی راہیں کھلتی ہیں. اس جہاں پہ یہ ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے اس پبلک کے لیے بھی نئی راہیں کھلتی ہیں اور روزگار بھی کھلتا ہے, لوگوں کو اس سے روزگار بھی ملتا ہے. تو یہ ایک بہت اچھا ایونٹ ہے اور اس کو کنٹینیوس رکھنا چاہیے اور اس کے لیے اور زیادہ انشاءاللہ اچھے انتظامات جب ہم اس کے قابل ہو جائیں گے, کیونکہ اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایک میگا ایونٹ ہوتا ہے, اس میں پلیئرز کو لے کے آنا, ان کے چلیں وہ تو انتظامات ہو رہے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو روٹ ہے اس کے علاوہ دیگر اس میں گیمز کو انوالو کرنا, یہ کافی میگا ایونٹ بن جاتا ہے. یہ بہت میگا ایونٹ ہوتا ہے اور بڑا خوبصورت ہوتا ہے. یہ ریگستان کے ایک وسط میں ہوتا ہے. یہاں پہ فوری طور پہ وہ ہم ایک عارضی سی سڑکیں بناتے ہیں کیونکہ یہاں پہ روٹ تو نہیں جاتے لیکن ان روٹ کو بنایا جاتا ہے وہاں تک پبلک کی رسائی کرنے کے لیے. خوبصورت جس طرح امجد بھٹی صاحب بتا رہے ہیں تھل جیپ ریلی کے وجہ سے تاجروں کا بھی کافی زیادہ اس میں کوآپریشن ہوتی ہے. جی بالکل ہوتا ہے. تو ضلع لیا کے لیے کتنی ایک اچھی بات ہے کہ اتنا بڑا میگا ایونٹ ضلع لیا میں اور مظفر گڑھ میں ہوتا ہے. ہم الحمدللہ ہم اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور معاونت بھی کرتے ہیں, کنٹریبیوشن بھی کرتے ہیں اور یہ ہمارے علاقے کے لیے بہت اچھا ہے. اصل میں ہمارے جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں وہ پہلے ان کے پاس اسی شعبے کا ثقافت کا ڈیرہ غازی خان میں وہ انچارج رہے ہیں, تو وہ ان چیزوں میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ وہ ایسے پروگرام جو ایسے ایونٹ ہیں وہ بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے کرتے ہیں. تاجر کمیونٹی مکمل ساتھ دے رہی ہے. تاجر کمیونٹی مکمل طور پر ساتھ دے رہی ہے, مکمل طور پر. لاسٹ ٹائم فنڈز میں بھی کنٹریبیوشن کی تھی. بالکل, ہر چیز میں ہم انشاءاللہ ہر قسم میں معاملات کرتے ہیں.
فنڈز میں بھی، ہر چیز میں کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ یقیناً اس کے جو اثرات ہیں وہ ایک اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اس میں، جو ہمارے معاشرے میں، اس کے علاوہ جو ہم ایک بات کرتے ہیں کہ پسماندہ ایریاز کی بات کرتے ہیں، چلیں وہ تو ایک ٹھپا ہے، وہ ختم ہوگا، اور ہم ایک میگا ایونٹس ہم اپنے ایریاز میں کرا رہے ہیں، ساؤتھ پنجاب میں کرا رہے ہیں، چولستان کی بھی، اس کے علاوہ تھل جیپ ریلی بھی، یہ 2 اب جیپ ریلی جو ہیں وہ پورے خطے کی پہچان بنتی جا رہی ہیں، تو یقیناً اس سے بہت اچھا جو امیج ڈیولپمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں اس میں کافی زیادہ بہتری آگی۔ واحد بخش بھائی صاحب، جس طرح ہم بات کر رہے تھے تاجروں کے حوالے سے، اس وقت تاجر کمیونٹی کو مسائل کا کیا سامنے ہے؟ ضلع لئیے کی مسائل کا یہ سامنا ہے جی، تاجر تو ہمیشہ قربانی کا بکرا بن رہا ہے اور حکومتوں کے ساتھ تعاون کرتا آیا ہے، چاہے وہ وجڑی کیمپ کا حادثہ تھا یا وہ ٹرین کا سندھ میں حادثہ، بہت بڑا حادثہ ہوا تھا، تو اس کے لیے ہم نے خون تک کی بوتلیں اکٹھے کر کے ہزاروں کے تعداد میں بھیجی، سامان کے ٹرکوں کے ٹرک بھیجے، مشتاق انجم ڈی سی صاحب ہوتے تھے۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے ہر مقام پر تاجر جو ہے قربانی، اب کرونا میں تاجروں نے کتنی قربانی دی ہے، وقت کی قربانی دی ہے، کاروبار کی قربانی دی ہے، ان کے لین دین متاثر ہوئے ہیں، پارٹیوں کے ساتھ ساکھ خراب ہوئی ہے، مگر ہم نے تاجروں نے جو حکومت کی SOPs تھی اس پر 100% عمل کر کے ہم نے بے حد قربانیاں دی۔ اس میں حکومت نے بے انتہا وعدے کیے تھے، ٹیکسوں میں چھوٹ دیں گے، ریلیف دیں گے، فلاں دیں گے، آسان بلا سود چھوٹے تاجروں کو قرضے دیں گے، یقین مانے تاجروں کو کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ تاجر پھر بھی ہر ٹائم ہر وقت جو ہے حکومت وقت، کسی کی بھی حکومت ہو، کوئی بھی آپ حکومت کہیں ہو، کہ تاجر ہمیشہ قربانی کا بکرا بنتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، سٹاک مافیا موجود ہے، اور تاجروں میں سے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ چیزیں سٹاک کر لیتے ہیں، مارکیٹ میں کمی ہو جاتی ہے، بالکل صحیح۔ ان کی حوصلہ شکنی کتنی لازمی ہے، اور تاجر تنظیم میں بعض اوقات جب ان پہ کارروائی ہوتی ہے تاجر تنظیم میں ان کا ساتھ دینے کے لیے آ جاتی ہیں، روڈ بلا کر دیتی ہیں، تو ایسا بیہیویئر بھی تو نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، الحمدللہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، نہ ہی کوئی روڈ پر آیا ہے، نہ ہی کوئی۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے سٹاک جو ہے جو چھپا لیتا ہے، ناجائز سٹاک کرتا ہے اس نیت سے کہ مہنگا ہوگا، وہ تو شرعن بھی حرام ہے، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی سے۔ ہمارے معاشرے میں مسلسل ہو رہا ہے، ہاں، جو بھی سٹاک کے حوالے سے دیکھیں، کھاد کے حوالے سے دیکھیں، تھوک کے جو بیپاری ہیں ان کا ایک اپنا حق ہے، ان کے پاس پیسے ہیں، انہوں نے تھوک سے چیز خرید لی ہے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے، بس فیکٹر یہ ہے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے، اس کو شارٹیج کے ٹائم اس کو مارکیٹ میں اوپن کر دینا چاہیے، اور اس کو شارٹیج نہیں ہونا کیا آپ چاہیے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا جو ہم مصنوعی چیزوں کی شارٹی دیتے ہیں اس کی مین وجہ سٹاک مافیا ہے؟ سر کا بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا جی، اب میں سٹاک مافیا کے تاجر تنظیمیں قطعاً ان کے ساتھ نہیں ہیں، جو سٹاک کرتے ہیں لاکھوں کی تعداد، دیکھیں جو بڑے بڑے بگ لوگوں کی بات ہے نا، اس میں کوئی چند ایک لوگ ہوتے ہیں، یہ عام تاجر جو ہے دکاندار کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی، جو ریٹیلر ہے دکان بیچارہ تو 3-4 بوریاں رکھ سکتا ہے اس کی، لیکن جو ہول سیل ہوتا ہے، جو فیکٹری مالکان ہوتے ہیں، اصل میں یہ فیکٹری مالکان یا بڑے بڑے جو تاجر ہیں نا جی، فیکٹری مالکان کے اپنے جو ان کے نمائندے ہوتے ہیں، ان کے اپنے ایجنٹ ہوتے ہیں، جن کو وہ شو کر دیتے ہیں کہ ہم نے یہ مال بیچ دیا ہے، مگر وہ سٹاک کر دیتے ہیں۔ بدنام دکاندار یا تاجر ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تاجروں میں کوئی مقصد ہے 1% بھی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو سٹاک کے زمرے میں آتے ہیں۔ یقیناً جو ریٹیلر ہے وہ تو اپنے پاس 3-4 بوری رکھ سکتا ہے یا 10 بوریاں رکھ لے گا، لیکن جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مارکیٹ میں، ہمارے معاشرے میں وہ لوگ بھی عناصر موجود ہیں جو 500 2,000 5,000 ہزار اور 20,000 ہزار بوریاں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد مارکیٹ میں اس چیز کی کمی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ریٹس ہائی ہو جاتے ہیں، اور پھر لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اب مہنگائی ہو گئی ہے۔ تو اس میں حکومت کو بھی کام کرنا چاہیے، اداروں کو بھی کام کرنا چاہیے، ان لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہم نے لوگوں کا خیال کرنا ہے، مشکل ٹائم میں منافع لینا چاہیے، لیکن اتنا بھی نہ لینا چاہیے کہ لوگ کی زندگیاں اجیرن ہو جائیں۔ تھوڑی سی میں عرض کروں گا کہ ابھی حکومت بھی اس بات پر توجہ دے رہی ہے کہ ابھی سیزن چل گیا ہے چینی کا، میں چینی کے حوالے سے چلو بات کر لیتا ہوں، تو چینی کا سیزن چل دیا ہے، گورنمنٹ جو ہے مالک ہے اسٹیٹ کی، گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے بااختیار بندے، جہاں جتنی اس میں 10,000 بوری روزانہ نکلتی ہے، اور یہ کہاں جا رہی ہے، یہ کس کو جا رہی ہے،
اس کی اگر مانیٹرنگ کر لی جائے تو میرے خیال میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی چیز کی چینی سمیت کسی چیز کی شارٹیج ہو. اس میں محکمہ فوڈ کو اس میں ورک کرنا چاہیے. محکمہ فوڈ کو یا جو بھی ہے گورنمنٹ اپنا ایک باختیار نمائندہ روزانہ کی بنیاد پر جس کا جو ہے اس کی باقاعدہ وہ اس کو رپورٹ بھی دے کہ اس شوگر مل سے اتنی بوری نکلی ہے اور فلاں فلاں کو تقسیم ہوئی ہے, اور جن کے پاس وہ جاری ہے ان کی بھی نگرانی ہو. ایجنسیاں موجود ہیں گورنمنٹ کے پاس, ڈیلیور کی نہیں کی اپنے پاس رکھی. ہاں, مختلف قسم کی ایجنسیاں موجود ہیں. جو شوگر مل سے چینی لے رہا ہے اس کی لسٹ لے کر اس کی نگرانی کر اپنی نگرانی میں ان کو دی جائے اور پھر آگے ان کی نگرانی کی جائے. ایجنسیاں موجود ہیں کہ یہ کہاں جا رہی ہے, آگے کسی کھانے میں جا رہی ہے, خفیہ خانے میں جا رہی ہے یا مارکیٹ میں جا رہی ہے. اگر مارکیٹ میں جائے گی جو پروڈکشن ہوگی, جو کتنا گنے کی پیداوار ہے, کتنی چینی بنتی ہے, خدا جانتا ہے وہ کہاں جاتی ہے. حکومتوں کو بدنام کرنے کے لیے پھر ڈرامہ رچا دیا جاتا ہے, جی وہ گم ہو گئی ہے, وہ شارٹیج ہو گئی ہے. کہاں شارٹیج ہو گئی ہے؟ اصل میں مینجمنٹ کی جو ہے فقدان ہے. اس حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. محکمہ فوڈ کو اس حوالے سے پراپر رول ادا کرنا ہوگا, کیونکہ جب ایک چیز بن کے کسی فیکٹری سے آ رہی ہے, روزانہ پتہ اتنی سپلائی ہو رہی ہے, وہ جا کہاں رہی ہے, مارکیٹ کی ڈیمانڈ کیا پوری کی جا رہی ہے نہیں کی جا رہی, اس پہ بھی ورک کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ صرف چینی کی بات نہیں ہے, باقی چیزیں بھی موجود ہیں ہمارے یہاں, تو وہاں بھی اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی اس کی کسی کے ریٹ میں اضافہ ہوتا ہے تو ان دی اینڈ یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز مارکیٹ کو دے ہی نہیں جا رہی, بلکہ وہ کہیں اور سپلائی کی جا رہی ہوتی ہے یا اسٹاک کی جا رہی ہوتی ہے, جس وجہ سے مسائل آتے ہیں. امتیاز بٹی صاحب, جس طرح ہم سپورٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور آپ نے بتایا جیپ ریلی کے حوالے سے, اس وقت اگر ہم صورتحال کی بات کریں تو جو دیگر گیمز ہیں, کرکٹ ہے, ہاکی ہے, بیڈمنٹن ہے, انڈور ایکٹیویٹیز ہیں, اس حوالے سے کیا ورکنگ ہو رہی ہے؟ بالکل جی, پچھلے سالوں کی نسبت اس سال سٹارٹ میں ہمارا ہاکی کے اوپر بھی بڑا فوکس رہا ہے, اور الحمدللہ کہ میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ لیا شہر میں ہم نے گرلز کا ہاکی کا ایک ایونٹ شروع کیا ہے, اور وہاں پہ ایک ابھی ریسنٹ ہم اس وقت کیمپ ہم نے لگایا ہوا ہے وہاں پہ ہاکی کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاکی کیونکہ ہمارا نیشنل گیم ہے اور اس کو ہمیں بالکل اس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے اور اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے پوری, تاکہ ایک ایسا گیم جس کو ہم نیشنل گیم کہتے ہیں اس کو ہم دنیا کے سامنے دوبارہ اسی سطح پہ لا سکیں. کیونکہ ہماری ہاکی کی ٹیم کافی زیادہ پس منظر میں جا چکی ہے, مزید کام ہونے کی ضرورت ہے تاکہ نیا ٹیلنٹ سامنے ہو, وہ جا کے سنبھالے. بالکل اس میں سپورٹ ڈپارٹمنٹ مکمل سپورٹ کر رہے ہیں, سپورٹ کرے. اور دوسرا ہم اس وقت یہی کوشش کر رہے ہیں, لیا کی سطح پر میں یہ بات کروں گا کہ لیا کی سطح پر ہم نے جو کیمپ لگایا ہوا ہے فیمیل کا, تو وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک اچھا ہمارا ایک ایونٹ تصور ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس میں ہم ہاکی میں پرفارمنس دیں گے انشاءاللہ, پورے پنجاب میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ, کیونکہ ہم ایک اس کا جو ایک طریقہ کار ہے کیمپ کا, وہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے ایک نیشنل پلیئر اس وقت وہاں پہ ہائر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, رشید صاحب ہیں ہمارے, اور وہ اس دور کے پلیئر ہیں جس دور میں اختر رسول, سمیع اللہ, کلیم اللہ, بڑے نام ہم سنتے ہیں, ان کے ساتھ وہ کھیلنے والے پلیئر ہیں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ ایسی ہماری وہ ٹیم بنا دیں گے. ہم انشاءاللہ ہر 2 ماہ کے بعد ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کریں گے کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور ان بچوں کو تعلیمی اداروں کی پارٹیسپیشن کتنی لازمی ہے. ابھی ایک اولمپک کا بھی آغاز ہوا, ڈی جی خان میں اس کا ایونٹ ہوا, تو یہ کیسا خوشائند عمل ہے؟ کیونکہ تعلیمی اداروں سے جب تک آپ کے پاس ٹیلنٹ نہیں سامنے آئے گا تو مارکیٹ میں وہ تو کہیں اویلیبل نہیں ہے نوجوان. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 12 سال سے لے کر یا 22 سال تک نوجوانوں کی ضرورت ہوتی ہے سپورٹ میں, اس کے بعد تو پھر ان کی ایج سپورٹ مین کی حوالے سے کم ہوتی جاتی ہے. تو نیا ٹیلنٹ جو اسکول کالج سے نکلنا ہے اس کے لیے کتنا کام ہو رہا ہے؟ بالکل, یہ بھی اب پہلی دفعہ ہی ہوا ہے. ایک بہت عرصہ بیت گیا ہے آپ کو, اور مجھے میرے خیال میں بھول گئے ہیں کہ اسکول لیول پہ کوئی گیم ہوتی بھی تھی یا نہیں ہوتی تھی. تو یہ ایک بہت عرصے بعد ایک اچھا اقدام دیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اور اس کا جو سہرا ہے وہ ڈاکٹر احتشام انور صاحب کے سر سجدہ ہے. انہوں نے ایک شاندار کارنامہ کر دکھایا یہاں پہ اسکول لیول پہ, اور یہاں سے ہی ہمیں وہ جو ایک نرسری ہے وہ یہاں سے ہی ملتی ہے. ابھی جو آپ نے دیکھا اس سال ہوا ہے, پہلا سال ہے ابھی اس کا, تو ابھی آپ کو کچھ لگا ہے کہ ہم یہاں سے ٹیلنٹ نکال سکتے ہیں؟ جی بالکل نکالیں گے, اور یہ اس طرح ہی ہوتا ہے کہ اگر لیا کو ہم لے لیں تو لیا کے اگر 50 سکول ہیں میل فیمیل دونوں ملا کے ہم یہ کریں کہ ان کی اگر ٹیمیں آئی ہیں وہاں پہ, تو اگر ہمیں ان میں سے 25 پلیئر بھی مل جاتے ہیں, ان سکولوں میں سے 25 پلیئر بھی مل جاتے ہیں, تو وہ صرف پالش کرنے والی بات ہوتی ہے.
اور اگر ہم ایسے لگے رہیں گے تو ہمیں ایسے کوئی ہم گلی محلے سے تو نہیں مل سکتے ہمیں. لیکن یہی وہ ایج ہوتی ہے جو بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ یہ 15-16 سال کی جو عمر ہوتی ہے, یہیں سے وہ پلیئر نکلنا ہوتا ہے اور اس نے ایک لیول لینا ہوتا ہے, انٹرنیشنل لیول لینا ہوتا ہے. اگر ہم 18 سے 20 سال سے اوپر کے لوگ لیں گے تو وہ پھر وہ پوزیشن ہماری. اس میں اولمپک میں کوئی لیا نے بھی میڈل ون کیے, کیا رہا اس میں جو پرفارمنس لیول کیا رہا؟ جی اولمپک میں تو ابھی نہیں ہے, لیکن الحمدللہ انٹرنیشنل پلیئر ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں. 11 انٹرنیشنل پلیئر لیا نے پیدا کیے ہیں اس وقت تک. نہیں, جو ابھی اسکول اولمپک ہوئی تھی اس کی بات کر. جی, جو ڈی جی فار میں جو ایونٹ پوزیشنیں ضرور ہیں, لیکن یہ ٹاپ کی پوزیشنیں ہماری نہیں ہیں. لیکن اس میں ہماری پوزیشنیں بہت اچھی آئی ہیں, سیکنڈ تھرڈ اس طرح کی پوزیشنیں ہماری بہت اچھی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ایک تو ہمارا ایک عالمیہ تو نہیں کہہ سکتے, یہ زیادہ مشکل لفظ ہو جائے گا, کہ ہمارا صرف کرکٹ پر فوکس کیا جاتا رہا ماضی میں, باقی گیمز پہ توجہ نہیں دی گئی. تو اس حوالے سے جو ابھی مختلف گیمز کو موشن بھی مل رہی ہے, نوجوانوں کو پارٹیسپیٹ بھی کرایا جا رہا ہے, تو کتنی مدد ملے گی کہ تاکہ ہم باقی گیمز میں بھی آگے آ سکیں؟ جی بالکل, اس وقت جو کرکٹ کی بات آپ کر رہے ہیں نا سر, کرکٹ تو ایسی سچویشن میں ہے کہ وہ گلی محلے میں کھیلی جاتی ہے, اور از خود وہ ایک شوق پیدا ہوتا ہے, میڈیا کی کوریج ہوتی ہے, اسے دیکھ کے بچے از خود اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. لیکن جو ہماری دوسری گیمز ہیں, بیڈمنٹن کر لیں آپ, والی بال کر لیں, ابھی ان پہ فوکس نہیں ہے. ہاکی ہے, فٹ بال ہے, ان پہ فوکس نہیں ہے میڈیا کا. تو اس وجہ سے وہ لوگ اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا بھی جی, تو وہ پیچھے. اسپورٹ ڈپارٹمنٹ سر اس طرح ہے کہ میں لیے کی بات تو بالکل نہیں کروں گا کہ ہم نے ہر ایونٹ پہ توجہ دی ہے, اور ہر ایونٹ کے اوپر جو آنا ہے وہاں پہ ہم نے ایونٹ کرائے ہیں. اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ہم بریک پہ جائیں گے تو بریک سے واپس آئیں گے تو تاجروں کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اسپورٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے اسپورٹس کے حوالے سے بات کی, ضلع لیا میں اس حوالے سے جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اس کے ساتھ ہم نے تاجروں کے حوالے سے بھی بات کی کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ رویے دیکھتے ہیں کہ روزانہ جرمانے بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اسٹاک کے حوالے سے بھی باتیں سنتے ہیں, مسائل کے حوالے سے بھی باتیں سنتے ہیں, اور گلے شکوے بھی سنتے ہیں کہ یار ناجائز جرمانہ کیا گیا, 20-20 ہزار روپے جرمانے کر دیے گئے, جس پہ رد عمل بھی آتا ہے. اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. آج کل ٹیکسز کے حوالے سے ایف بی آر کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ مختلف ٹیکسز عائد کرنے کی بات کی جا رہی ہے, اور اس پر تاجر تنظیم میں سراپا احتجاج بھی نظر آتی ہیں اور سراپا مذاکرات کرتے بھی نظر آتی ہیں. یہ ساری صورتحال ہے کیا, تاجر کا ایک پیج پہ متفق نہیں ہے, ریزن کیا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. واحد بخش بھائی صاحب مرکزی نائب صدر بھی ہیں, تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گروپ جاتا ہے احتجاج کی کال دیتا ہے, دوسرا گروپ جا کے مذاکرات کر رہا ہوتا ہے, پھر دوسرا گروپ واپس آتا ہے تو پہلا گروپ احتجاج کی کال دیتا ہے. یہ سچویشن ہے کیا, ایک پیج پہ تاجر کیوں نہیں ہے؟ اصل جو خرابی ہے نا جی, جو مسائل کا شکار ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ دیکھیں یہ بے شک میں نے کانفرنسیں ہوئی تھی کوئٹہ میں آگے پیچھے, جہاں بھی وہ اسلام آباد میں, تو میں نے وہاں بھی یہی تجویز دی تھی. چاہے میرا تعلق تنظیم تاجران پاکستان سے, میں عہدیدار بھی ان کا, مگر میں نے وہاں پر کھڑے ہو کر اپنی سپیچ میں یہ تجویز دی تھی کہ بھائی اپنے اپنے لیبل اگر قائم رکھنا چاہتے ہیں بے شک رکھیں, مگر ایک جو ایشو قومی ایشو ہو, ایک تاجر کو مسئلہ ہو, تو مرکزی لیول پر یا صوبائی لیول پر اس وقت ایک مسئلے پر, ایک ایشو پر وہ آپ لوگ ایک ایجنڈا لے کر اکٹھے ہو جایا کریں. جب تک یہ لوگ علیحدہ علیحدہ اپنی مقصد دکانیں چمکائیں گے, علیحدہ علیحدہ یہ ہو کر یہ اپنا کسی صورت بھی 100% جو ہے نا مسائل ان کے حل نہیں ہوں گے. تو ابھی جو حالیہ مذاکرات, مگر ہمارا جو گروپ ہے تنظیم تاجران پاکستان, زیادہ تر یہ جو ہے نا یہ مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل پہ یقین رکھتا ہے. ہم نے مذاکرات کی ہیں, الحمدللہ اس کا ثمر ہمیں ملا ہے. اسلام آباد میں آگے پیچھے کرایہ داری قانون جو ہے کرایہ داری کا, یہ ہم نے احتجاج بھی کیے. ہمارے وہاں پر جو ہے ان کے ساتھ معاملات طے پا گئے کہ ہم ان کو اسمبلی میں پاس کرائیں گے. الحمدللہ کل مشترکہ اجلاس میں کرایہ داری کا قانون ہماری کوشش پر, ہماری تنظیم تاجران پاکستان کی کوشش پر کرایہ داری کا قانون جو ہے وہ پاس ہو گیا ہے, وہ اسمبلی میں پاس ہو گیا. ایکسائز کے حوالے سے بھی معاملات, ایف بی آئی 1000 اسکوائر فٹ کے حوالے سے, ہاں وہ جو معاملات ہیں وہ ہمارے 2 اور بلکہ
3 वजीर खजाना से बैठ कर मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हमारे उनके साथ मुज़ाकरात हुए हैं, फ्रूटफुल मुज़ाकरात हुए हैं, उन्होंने यकीन दहानी कराई है। आप देखें जी, वो पूरी एक मिनिस्ट्री को मकसद लीड कर रहे हैं, तो उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि आपके मुतालबात जायज़ हैं, हम ये स्क्वायर फुट वाला मामला ख़त्म कर देंगे। 30 नवंबर को दोबारा एहतजाज की कॉल दी जा रही है ग्रुप की जानिब से, तो उसमें फिर आप लोगों का क्या रद्द-ए-अमल? नहीं, उसमें देखें जी, हम तो हैं अपनी तंजीम जो है, हम तो अपनी तंजीम के मामलात के पाबंद हैं ना, जो हुक्म देगी। अगर ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो इंशाल्लाह हम एहतजाज पर इकट्ठे होंगे। अगर ये लोग, क्योंकि पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ कि हमारे ऑलरेडी मुज़ाकरात इन्हीं बातों पर हो चुके हैं और हमें यकीन दहानियाँ वो करा चुके हैं। पहली यकीन दहानी जो किरायादारी का कानून था वो बहुत ज़बरदस्त गलत था, वो उन्होंने कल असम्बली में मुश्तरका जॉइंट इजलास में पास कर दिया है। वो हमारा मुतालबा अल्हम्दुलिल्लाह मुज़ाकरात के जरिए हल हुआ है। बाकी जो मामलात हैं, जितने भी मसाइल दरपेश हैं, एक्साइज के हवाले से हमारा फैसलाबाद में भी कन्वेंशन हुआ है, अभी लाहौर में भी हुआ है, मुल्तान में भी अभी हुआ था। इसी 2 महीने में 1.5 महीने में हमारे 3 कन्वेंशन हो चुके हैं। और लिया में भी मुतवक्के है, तंजीम ताजरान पाकिस्तान का कन्वेंशन मुतवक्के है, वो हम उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। हमारे सदर साहब बाहर गए हुए हैं, मुल्क से बाहर हैं, जब आ जाएंगे वो हम 4था कन्वेंशन उस पर भी आप लोग कर रहे हैं वर्किंग। और इस पे हमारा जो मुज़ाकरात है कि किसी एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे। उम्मीद है मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल हो जाएंगे और मुज़ाकरात ही बेहतर ऑप्शन होते हैं और एहतजाज भी होते रहते हैं, लेकिन सबसे बेहतर चीज़ मुज़ाकरात हैं कि टेबल टॉक के जरिए जो हमारे मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। इम्तियाज़ भट्टी साहब, जिस तरह हम बात करें स्पोर्ट्स के हवाले से, इंडोर्स गेम के हवाले से स्पोर्ट डिपार्टमेंट लिया क्या वर्क कर रहा है? क्योंकि हम देखते हैं कि लिया एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और मुख्तलिफ तहसीलें भी हैं उसकी, तो इंडोर गेम्स को कितनी तकवीत दी जा रही है और क्या वर्किंग हो रही है इसमें? जी बिल्कुल, हमारे पास एक बहुत अच्छा इंटरनेशनल लेवल का जिम्नेजियम मौजूद है। उस जिम्नेजियम के अंदर जो मेन फैसिलिटी है वो बैडमिंटन की है, इसके अलावा जिम की है। तो लोग, सिटी के लोग जो है सारे उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। टेबल टेनिस वगैरह भी शुरू नहीं किया? टेबल टेनिस है हमारे पास, लेकिन वो भी हमने एक कैंप हमने लगाया था रिसेंट। इससे पहले वो टेबल टेनिस का यहाँ रुझान नहीं था, लेकिन मैंने शुरू कराई है पिछले मंथ में। तो वो अभी है जरूर, लेकिन उस पर इतनी नहीं है फैसिलिटी, मतलब लोग उसे यूज नहीं कर रहे। तो इसके अलावा फैसिलिटी तो और भी है, लेकिन उसमें अभी क्योंकि के हवाले से और इस तरह की चीजें भी आप शामिल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आने वाले दिनों में। सेकंड, इसमें हमारी जो फीमेल्स हैं, हमारे नौजवानों को तो मौका मिल जाता है, वो तो गली में भी खेल लेते हैं, ग्राउंड में भी खेल लेते हैं, फीमेल्स को मौके नहीं मिलते। एक तो वालिदैन के यकीन खदशात भी होते हैं, क्योंकि आज का जिस तरह माशरे की चीज़ें चल रही हैं तो ट्रस्ट बिल्ड करना काफ़ी अहम होता है। और सेकंड, उनके लिए ग्राउंड भी नहीं है। जब उनके लिए ग्राउंड नहीं होंगे तो वो कहाँ जाके परफॉर्म अपनी जो स्पोर्ट है वो कर सकती हैं। तो फीमेल्स के लिए आप लोग क्या वर्क कर रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद है हमारी फीमेल्स की। जी बिल्कुल, ये जैसे आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, और इसमें मेरी सोच के मुताबिक दोनों को बराबर, मेल और फीमेल दोनों को बराबर इसमें मौका मिलना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त लिया में मैं समझता हूँ कि पंजाब का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का वाहिद और पहला स्पेसिफिक एक मल्टीपर्पज़ ग्राउंड है, बना दिया गया है। और वो इंशाल्लाह 2 माह के अंदर हमें हैंडिंग टेकिंग हो जाएगी। उस पर काम हो रहा है और हम कह सकते हैं कि 2022 में वो फंक्शन हो जाएगा। जी, हमने उसके जो प्ले ग्राउंड है उस पर हमने अपनी एक्टिविटी भी शुरू कर ली है, वो तैयार है। लेकिन जो उसकी बाकी बिल्डिंग है उसमें माइनर काम हो रहे हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है इस गवर्नमेंट की, मैं कहूँगा बड़ी अच्छी अचीवमेंट है। इसी गवर्नमेंट के पिछले साल ये मंसूबा शुरू हुआ था और अब पाए तकमील को पहुँच गया है। तो यहाँ के जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे रिजिड एरियाज होते हैं, यहाँ पे वालिदैन इजाज़त नहीं देते बच्चियों को स्पोर्ट्स में आने के, खासकर एजुकेशन में अब लोगों ने रुझान बनाया है। पहले एजुकेशन में भी मुश्किल होता था कि बच्चों को दूर दराज स्कूल में नहीं भेजते थे, स्पोर्ट्स तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक अच्छा माहौल क्रिएट कर लिया हुआ है इस वक्त। और मैं यहाँ ये बताना भी, अभी इब्तिदाई तौर पर इनिशियल स्टेजेस पे कितने प्लेयर्स आपके पास आ रहे हैं फीमेल्स? मेरे पास इस वक्त 35-40 बच्चियाँ आ रही हैं जो रेगुलर 12 बजे 1 बजे आती हैं और 1.5 घंटे की वो तकरीबन कौन कौन सी गेम्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं? हॉकी और फुटबॉल मेन हमने इस वक्त जो फोकस किया, और वॉलीबॉल भी उसके साथ हम क्लब कर रहे हैं। और बैडमिंटन में भी इरादा है? बैडमिंटन में भी है। बैडमिंटन का तो मैं इसलिए वो जिक्र नहीं कर रहा था कि वो जिम के अंदर हो रहा है, लेकिन ये जिम के बाहर जो हो रहा है स्पेसिफिक 4 दीवारी के अंदर हो रहा है। 4 दीवारी का
میں اس لیے بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ یہ پنجاب کا نہیں، میرے خیال میں پورے پاکستان کا پہلا واحد اسپیسیفک فیمیلز کے لیے یوز ہوگا. اور آخری بات میں یہی کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ میں اس چیز کو آئیڈیا دینا چاہوں گا گورنمنٹ کے لیے کہ یہاں پہ جب بھی ڈسٹرکٹ، آپ سوچیں نا کہ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر وہاں پہ موجود ہے اور ایک تحصیل سپورٹس آفیسر ڈسٹرکٹ میں بھی موجود ہے، تو وہاں پہ ہر ڈسٹرکٹ میں تحصیل سطح پہ میں نہیں کہہ رہا لیکن ہر ڈسٹرکٹ کی سطح پہ 2 تحصیل سپورٹس آفیسر ہونے چاہیے، ایک مرد اور ایک خاتون ہونی چاہیے. بالکل کہ وہ کم از کم ڈسٹرکٹ سٹیز پر، ہمارے جتنے ڈسٹرکٹ کی سٹی ہیں وہاں پہ خواتین کی گیمز کو پروموٹ کر سکے. اور میں اسی حوالے سے یہ مجھے تھوڑا سا ایج حاصل ہوا کہ میرے پاس کیونکہ خاتون تھیں تحصیل سپورٹس آفیسر، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے یہ ایک گراؤنڈ جو بنوایا اور اس میں جو گیم شروع کی. اس وقت 40 سے زائد بچے ہیں ہمارے پاس جو اس کا فیڈ بیک اچھا مل رہا ہے، اچھا مل رہا ہے. اور آپ کے پاس پہلے ایک فیمیل موجود آفیسر ہے، وہ ان کو کوآرڈینیشن میں بہتری آ رہی ہے. ہاں جی، اور والدین کے اعتماد میں بھی جی والدین کا اعتماد ہے ان پر، اور کیونکہ وہ فیمیل ہیں ساتھ ان کو آفس بھی اسی کے اندر انشاءاللہ بنائیں گے اور وہ ان کو سارا ڈیل کریں گی. تو میرا خیال ہے کہ ہم انشاءاللہ 6 ماہ کے اندر پورے پنجاب میں اپنی کارکردگی دکھائیں گے، ہاکی میں، فٹ بال میں، والی بال میں اور بیڈمنٹن میں. یقیناً اس حوالے سے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری پاپولیشن کا 49% 50% ہماری فیمیلز ہیں، تو یقیناً ان کے لیے گراؤنڈ، ان کے لیے مواقع اور سارا کچھ ہماری حکومتوں کی ذمہ داری بنتی ہے، اس کے ساتھ ہمارے معاشرے کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو سپورٹ کرے. کیونکہ ہم کہتے ہیں ہمارے 65% نوجوان، تو نوجوان میں فیمیلز بھی شامل ہیں اور ہمارے میل نوجوان بھی شامل ہیں. تو دونوں کو اگر اپرچونٹی دی جائے، مواقع دیے جائیں، تو ہمارے جو معاشرے کا، ہمارے علاقوں کا، ہمارے ملک کا ایک خوبصورت امیج جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ سکتا ہے اور ہم دنیا جہاں میں اپنی پرفارمنس دے سکتے ہیں. ایران کو ایک ریجڈ کنٹری کہا جاتا ہے لیکن وہاں بھی فیمیلز مختلف گیمز میں پارٹیسپیٹ کرتی نظر آتی ہیں اور مختلف ایونٹس ون کرتی نظر آتی ہیں. تو ہمارے ہاں تو اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. واحد بخش بابی صاحب، جس طرح تاجروں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تجاوزات ایک مین ایشو ہے. میں خود میاں والی جب جاتا ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پورے روڈ پر تجاوزات نظر آتی ہیں. انتظامیہ ملتان میں بھی کارروائی کرتی ہے، تاجی تنظیمیں ساتھ دیتی ہیں، ضلع لیہ میں بھی کارروائی ہوتی ہوگی، یقیناً ساتھ دیتے ہوں گے. بیسک ریزن کیا ہے کہ تجاوزات کا خاتمہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور ہر دکان کے سامنے ایک الگ دکان موجود ہوتی ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ اس دکان میں سارا سامان روڈ پہ رکھا ہوتا ہے جس سے ٹریفک بھی بلاک ہوتی ہے، لوگ بھی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. اس پہ تاجر کو کتنا ساتھ دینا چاہیے انتظامیہ کا؟ 100% ساتھ دینا چاہیے اور ہمیشہ ہم ساتھ دیتے ہیں. تجاوزات کا جو معاملہ ہے یہ ہم لوگ جو ہے نا جی، اللہ کو اللہ زبان سے اللہ مانتے ہیں، یقین نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ پر. جو پختہ یقین کا آدمی ہے نا جی، اللہ تعالیٰ اس کو روزی بھی زیادہ دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ سامان آپ بہ رکھیں گے گاہک زیادہ آئے گا. جب بچہ 6 ماہ کا پیٹ میں ہوتا ہے اس کا شیڈول رزق کا بن جاتا ہے، تو ان کو قناعت کرنی چاہیے. ہمارے شہر میں ایسے لوگ ہیں جو ایک تھان کیا ایک کپڑے کا کچھ بھی باہر نہیں نکالتے. احسن شاہ کلاتھ ہاؤس وہاں پر ہے، ایک کپڑا بھی کوئی بھی اس کا سیل مین بھی باہر نہیں ہوتا، مگر وہ جب تک خود دکان زبردستی بند نہ کر دیں گاہک کا تسلسل وہاں پر نہیں ٹوٹتا. ایک لوگوں نے باہر ایسے ڈمیاں بنا کر اوپر پورے ان کے مقصد بنا رکھے جی. اور لیکن آپ کہیں کہ آپ تجاوزات کا ساتھ نہیں دیتے، پھر بھی تجاوزات ہیں، پرابلم کہاں پہ؟ یہ لوگوں کو عادت ہے، بیماری ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو رزق مالک نے لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور بھیجے گا. رزق ہمیشہ ہوا میں اڑ کے آتا ہے اور گاہک جو ہے بالکل ہر حال میں اس کے پاس آئے گا. صرف ایمان کی جو ہے نا کمی ہے کہ ہمارا مال بہر میں. لیکن جب کارروائی ہوتی ہے تو پھر وہی لوگ تاجر تنظیمیں ہوتی ہیں. تاجر تنظیمیں کبھی تجاوزات کے سلسلے میں دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی کارروائی ہوتی ہے نا جی، وہ اصل میں کارروائی جو ہے نا وہ اوور ایکٹنگ پھر اس میں شروع ہو جاتی ہے. اوور ایکٹنگ تجاوزات ہوں یا کوئی کارروائی ہو، اگر جس ٹائم بلا امتیاز ہوگی کوئی تاجر تنظیم نہیں آئے گی، کوئی مزاحمت نہیں ہوگی، بلکہ جس کے خلاف کارروائی ہوگی اس کو بھی وہ بھی تذبذب کا شکار نہیں ہوگا کہ یہ بلا تفریق ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری ایڈمنسٹریشن کارروائی کرتی ہے وہ بلا جواز ہوتی ہے، وہ
بلا امتیاز نہیں ہوتی. بلا امتیاز بالکل. اگر کاروائی ہو تو جس کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے وہ بھی تذبذب کا شکار نہیں, مطمئن ہوگا کہ یار یہ سب کے ساتھ. لیکن یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ بلا امتیاز ہے یا نہیں ہے؟ ہر بندہ کہتا ہے یا مجھے نشانہ بنائے گا, لیکن وہ قصوروار بات یہ ہے کہ یہ تو کاروائی کرنے والوں کے اوپر ہے نا. جب بھی کاروائی کریں ایک تو وہ مسلسل کریں, ایک دن آتے ہیں کاروائی کر کے چلے جاتے ہیں, یا ایک ہفتہ اس کی مہم چلتی ہے, اس کے بعد سال کے 365 دن ہوتے ہیں اور اس کے بعد کوئی پوچھنے والا بھی کسی کو نہیں ہوتا. بس ایک ہفتہ کی کاروائی ہوئی, ایک مہم چل گئی کہ اب ناجائز تجاوزات کی کاروائی ہے, اب صفائی کا ہفتہ ہے, اب فلاں کا ہے, اس کے بعد کوئی بھی پوچھنے. اصل میں یہ کام جو بھی ہو تسلسل سے ہو اور بلا امتیاز ہو. باقی تاجر تنظیمیں کسی صورت بھی کبھی بھی مزاحمت نہیں کی اگر کوئی بھی ہوئی ہے اس کے لیے, پبلک کے لیے, فلاح کے لیے, اچھائی کے لیے, اصلاح کے لیے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تاجر تنظیمیں فنڈ لینے کے لیے بھی وہ کرتے ہیں, جو بار چیزیں ہوں ان سے فنڈ بھی آ رہا ہوتا ہے. نہیں فنڈ تو دیکھیں جی, اگر لیں گے فنڈ, یہی تو بات ہے نا جی. اگر فنڈ ہم لیں گے, جو بہر سامان رکھتا ہے اس سے بھی لیں گے, وہ تو بیئیں گے, ایک تاجر لیں گے نا اگر لیں گے تو اس سے بھی 10 روپے لیں گے. جو بہر رکھ کے بیٹھا ہے, جو سامان کسی نے ایک کارٹن بھی بہر نہیں نکالا تو اس سے بھی 10 روپے لیں. ہمارا پروگرام یہ نہیں ہے کہ جو بہر رکھ کے بیٹھے ہم اس سے فنڈ لیں گے نا. ہم غلط چیز کو سپورٹ کسی صورت میں نہیں کرتے ہیں. میں سن 99 سے آ رہا ہوں الحمدللہ, سن 99 سے. اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے, ایک بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے بات کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کرتے تاجروں کے مسائل کے حوالے سے, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے باقی جو شہریوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تجاوزات کے حوالے سے, اس پہ بھی ہم نے تفصیلی گفتگو کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فیمیل سپورٹس کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی. ہم مزید بھی بات کریں گے. ہم ذرا جائیں گے امتیاز بھٹی صاحب کے پاس اور ان سے ذرا جانتے ہیں سپورٹ کے حوالے سے. امتیاز بھٹی صاحب, جو پروجیکٹس جاری ہیں, اس کے علاوہ اولمپک کے جو اسکول اولمپک ہوئی اس کے حوالے سے بات ہوئی, جو اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ گیمز کو ٹائم اس لیے بھی زیادہ نہیں دیتے. وہ یہ کہتے ہیں ساری عمر گزارنے کے بعد, اپنا سب سے اچھا ٹائم گزارنے کے بعد ملا کیا, کہ ہمیں کوئی جابز نہیں ملتی, مواقع نہیں ملتے, اسپانسر نہیں ملتے. اس سوال سے کتنا کام ہونے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل, بہت اعلیٰ کوشچن ہے اور اس پہ بات ضرور ہونی چاہیے, ڈبیٹ ہونی چاہیے. گورنمنٹ کی سطح پہ اس پہ اقدامات اٹھانے کی بہت شدید ضرورت ہے اس وقت کہ ہمارے جو نیشنل پلیئر ہوتے ہیں, ہم چھوٹے لیول پروونشل پلیئرز کی بات نہیں کرتے, ہم نیشنل اور انٹرنیشنل پلیئرز کی بات کرتے ہیں. تو وہ سبز کوٹ جب پہن لیتے ہیں تو ہمارے لیے اعزاز ہوتے ہیں, ملک کے لیے اعزاز ہوتے ہیں. انہوں نے نام ایک ملک کا روشن کیا ہوتا ہے دوسرے ملکوں میں, ورلڈ میں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر یہ ورک کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی جابز کریشن ہونی چاہیے. ڈپارٹمنٹس کو پہلے یہ ہوتا تھا کہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں ٹیمیں ہوتی تھیں, ان کے کمپٹیشن ہوتے تھے, اور اب وہ سلسلہ بھی نظر نہیں آ رہا کافی عرصے سے. اگر وہ سلسلہ دوبارہ سے شروع کر دیا جائے, جیسے کسٹم ہے, پی آئی اے ہے, ریلوے ہے, ڈپارٹمنٹ نے کرکٹ بحالی کی تو بات کی جا رہی ہے جی, لیکن ابھی کوئی سامنے کوئی چیز آئے گی تو صحیح پتہ چلے گا. لیکن چیز یہ ہے کہ یہ ٹوٹل سپورٹس بحال ہونی چاہیے ڈپارٹمنٹس میں, صرف کرکٹ کی نہیں بلکہ میں اوور آل کی بات کروں گا کہ وہاں پہ کرکٹ, فٹ بال, والی بال, بیڈمنٹن, ہمارے اچھی ٹیمز ہیں, پاک آرمی کی, میپکو کی, اس حوالے سے مختلف ٹیمز ہوئی ہیں جنہوں نے مختلف اس میں پارٹیسپیٹ کیا. بالکل سر, کبڈی میں اور ان چیزوں میں 90 کی دہائی میں آپ دیکھتے تھے کہ کھاد فیکٹری ہوتی تھی, اس کی بھی ایک ٹیم ہوتی تھی اپنی, اور وہ سپورٹس مین اس میں حصہ لیتے تھے اور کوچ رکھے جاتے تھے اس میں. تو میں اسی حوالے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے انٹرنیشنل پلیئرز باہر سے آتے ہیں اور ہمارے لیے آنر ہوتے ہیں, تو کیوں نہ ہم ان ڈپارٹمنٹس میں ان کے کوچز, بطور کوچز ان کو اپوائنٹ کیا جائے, بطور مینیجر ان کے اپوائنٹ کیا جائے, اور ان کے لیے جاب کریشن اور جاب کے وسیع مواقع دی جائیں تاکہ وہ مہیا کی جائے. اسپانسرز کے حوالے سے کافی پریشانی ہوتی ہے, کیونکہ ایک سیکنڈ پروموشن کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو باقی گیمز ہوتی ہیں, جو ہمارے دنگل ہوتے ہیں, اس میں ہزاروں لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اس کو. صرف ایک کبڈی کے میچ کو دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ روزانہ آتے ہیں, اور ہمارے میاں والے میں شروع ہوئی تو ہر ہفتے ہی اس دن ایسے لگتا تھا یہ شہر خالی ہے, لوگوں کی اتنی زیادہ دلچسپی ہوتی ہے جو لوکل ہماری گیمز ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ پلیئر کو سپورٹ نہیں ملتی. پلیئر میدان میں آتے ہیں, تیاری کے ساتھ آتے ہیں, تیاری پہ یقین اس کے اخراجات بھی ہوتے ہیں, اور وہ اپنی فٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے اسے محنت بھی کرنی پڑتی ہے, پراپر ٹرینر بھی چاہیے ہوتے ہیں. اس کے لیے سپورٹ ڈپارٹمنٹ اور حکومت کو کیا کام کرنا چاہیے؟ جی بالکل, اس میں یہ بھی ایک بہت اہم کوشچن ہے کہ جب آپ کے پاس فنڈنگ نہیں ہوگی تو آپ کسی بھی کام کو ایک اچھے انداز سے اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے.
اور جب آپ کسی ایک ایونٹ میں یا کسی بھی اس میں پروگرس دکھانا چاہیں گے تو اس کے پیچھے فیڈ بیک مطلب اس کا جو فنڈنگ ہے وہ ضرور ہونی چاہیے، اور اگر فنڈنگ ہوگی تو ہم تمام کیا صورتحال ہے؟ فنڈز آ رہے ہیں؟ فنڈ اس وقت تو پوزیشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہے ہماری. اگر ڈیولپمنٹ بجٹ میں حصہ دیا جائے سپورٹ ڈپارٹمنٹ کو جی کہ کچھ پرسنٹیج، جس طرح ہم نے دیکھا کہ ملتان میں پی ایچ اے کو کہا گیا کہ وہ جتنے بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوں گے گرین بیلٹس کے لیے ان کو 1-2% دیا جائے گا، جی تو اس سے کچھ بہتری آ سکتی ہے؟ بالکل آ سکتی ہے. اور ڈیولپمنٹ بجٹ کا اگر آپ ذکر کریں تو گورنمنٹ نے ایک مختص کیا ہوا ہے 2% بجٹ ملتا بھی ہے، ابھی تک ملا نہیں ہے. پرابلم یہ ہے، وہ پرابلم یہی ہے کہ وہ ایک جو اتھینٹک طریقہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا کہ وہ کس طریقے سے خرچ ہوگا سپورٹس پر. 2% بجٹ تو گورنمنٹ نے رکھ دیا ہے لوکل گورنمنٹ میں، لیکن اس کو جو خرچ کرنے کا طریقہ ہے وہ کلیئر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں وہ اس کا شیئر نہیں مل رہا. کروڑوں روپے کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، بلین روپیز کی اسکیمیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن سپورٹس کے لیے کہ 2% کے لیے رکھا بھی جاتا ہے تو وہ ملتا نہیں ہے. اس کا پراپر طریقہ کار نہیں ہے، پراپر چینل موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے پرابلم آتی ہے. اور جو سپورٹ ڈپارٹمنٹ پاس فنڈز ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے پیمانے پر یقیناً ایونٹس نہیں کرا سکتی. اس میں باقی جو ہمارے معاشرے کے افراد ہیں، طبقات ہیں، ان کی پارٹیسپیشن بھی لازمی ہونی چاہیے. واحد بخش بازی صاحب، جس طرح ہم بات کر رہے تھے تاجروں کے حوالے سے، تاجروں کے الیکشن بھی وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات ایک ہمیشہ جو ایشو آتا ہے ووٹر لسٹ کا آتا ہے. تو لئیے میں کیا صورتحال ہے؟ وہاں ووٹر لسٹ پہ آپ لوگوں کا اتفاق ہو جاتا ہے یا وہاں بھی پرابلم کا سامنا ہوتا ہے؟ لئیے میں دیکھیں جی، اصل میں جس کے پاس اقتدار آتا ہے نا وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اسے چمٹا رہوں. اصول تو یہ ہے کہ 5 ماہ پہلے لسٹیں بن جائیں اور تمام سٹیک ہولڈر سے ان کو اعتماد میں لے کر، ان کے 2 بندے لے کر ایک رکنیت کمیٹی بن جائے اور غیر جانبدار، اور اس پر بن کے پھر الیکشن ہو جائے. یہ تو ہے فیئر طریقہ. تو امید ہے انشاءاللہ تعالی اس دفعہ، پہلے تو نہیں ہوا تو اس دفعہ انشاءاللہ ہم فیئر لسٹیں بنا کر تمام سٹیک ہولڈروں کو ساتھ شامل کر کے ہم فیئر الیکشن کروائیں گے. فیئر لسٹیں ہر جگہ ہم ایشو ہے. ہمارا جنرل الیکشن ہوتا ہے وہاں بھی ایشو آتا ہے کہ فیئر الیکشن نہیں ہوتا. ہمارا تاجروں کا ہوتا ہے، ہمارا صحافیوں کا ہوتا ہے. ہر جگہ یہ کیوں ہمارے یہاں اتنا ملاوٹ آ چکے کہ ہر جگہ پرابلم ہے. قومی الیکشن ہو رہا ہے وہاں بھی ہر کسی کو اعتراض ہے، کسی یونین کا الیکشن ہو رہا ہے وہاں بھی اعتراض ہے. تو یہ چیز اصل میں ہوتا ہے کہ مشتری ہوشیار باز، جب لسٹیں بن جاتی ہیں تو ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ ان پر اعتراضات کریں. اگر کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو اس پر اعتراض کر لیا جائے، اس کو درست کرا لیا جائے. الیکشن کمیٹی بھی ہوتی ہے، الیکشن بورڈ بھی ہوتا ہے. اس وقت تو کوئی نہیں کرتا، پھر جب ریزلٹ کے بعد جو شور مچاتا ہے تو پھر تو وہ شور مچانا بہت غلط ہے. پھر تو جو الیکشن ہو گیا سو ہو گیا بس. الیکشن مطلب کہ آپ کہیں پہلے سے اس کی تیاری ہونی چاہیے، پہلے سے شفافیت کے حوالے سے بالکل. اگر کوئی ہے ایسا مسئلہ تو مواقع دیے جاتے ہیں اس پر، آدمی اس کو اعتراضات. سیکنڈ، اس میں اس وقت تاجروں کی اور اداروں کی کوارڈینیشن کیسی ہے؟ پولیس کے ساتھ کوارڈینیشن کیسی ہے؟ الحمدللہ بہت بہتر ہے. تو کبھی کبھی دیکھیں جی اختیارات جب ہوتے ہیں تو اختیارات کا ناجائز استعمال بھی کچھ ادارے کرتے ہیں، تو وہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ادارے ہمارے لیے بنائے گئے. جرائم کو روکنے کے لیے تاجر کس حد تک؟ جرائم کو روکنے کے لیے تاجر بے انتہا کوشش کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ دنوں پہلے موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں بہت بڑھ گئی تھی. تو ہم نے 1 to 5 موٹر سائیکل، پولیس والوں کے پاس تو اتنے نہیں تھے نا، ہم نے تو پرائیویٹ موٹر سائیکل دینے تھے. ہم نے 4 موٹر سائیکل ان کو بغیر قیمت کے، بغیر پیسے لیے 4 موٹر سائیکل 1 to 5 پولیس کو دیے کہ ان کے اوپر وہ کوئی آلہ وغیرہ لا کے لگا کے کوئی ریکی وغیرہ کے لیے انہوں نے لیے. وہ 2-3 مہینے نیو موٹر سائیکل ہمارے ان کے پاس رہے. بعد میں ہم نے جب ان کا کام ہو گیا ہم نے واپس سے لے لیے. ہر قسم کوارڈینیشن، خالی پولیس کے ساتھ نہیں، ہمارا الحمدللہ مثبت طریقہ کار ہے. ہر محکمے کے ساتھ، چاہے کوئی سپورٹس کا محکمہ ہے، اسپورٹس آفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اور محکمہ ہے، کوئی بھی محکمہ ہے، ہمارا فل کوآپریشن ہوتا ہے. کیونکہ یہ ادارے ہمارے لیے بنائے گئے ہیں اور ہمارے اپنے ادارے ہیں. رہا سوال اختیارات سے تجاوز جو کرتا ہے تو وہ اپنے لیے مسائل پیدا کرتا ہے، اپنے لیے خرابی پیدا کرتا ہے. وہ نہیں ہونی چاہیے، اچھی بات نہیں. کسی بھی سیکٹر میں نہیں ہونی چاہیے، چاہے کوئی دکاندار ہے، چاہے کوئی سرکاری آفیسر ہے، یا جو بھی ہے ہماری کمیونٹی سے. ہر کسی کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے، اور ذمہ داریاں کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے رائٹس کا بھی خیال کرنا چاہیے. کسی کے پاس اگر کوئی اختیار آ جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ وہ
اور اس کا ناجائز استعمال کرے اور کسی کو اس سے کوئی تکلیف پہنچے، اذیت پہنچے، پریشانی پہنچے، تو یقیناً اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. جو اس کو ذمہ داری سونپی گئی ہے تو اپنی ذمہ داری کو صحیح نہیں نبھایا، تو اس پہ بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے. امتیاز بھٹی صاحب، لاسٹ میں جس طرح ہم کنکلوژن کی طرف جائیں گے، اس وقت اگر ہم دیکھیں ساؤتھ پنجاب میں اسپورٹ ایکٹیویٹیز کی بات کریں تو ایز اے اسپورٹ آفیسر ڈسٹرکٹ لیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ لیا کس نمبر پہ موجود ہے؟ سر میں اپنے ڈسٹرکٹ کو اس وقت انشاءاللہ فرسٹ پہ محسوس کرتا ہوں، اس لیے کہ ہم اس وقت جو محنت کر رہے ہیں 3-4 گیمز فوکس ہے ہمارا، وہ ایک دن کے لیے نہیں ہے، وہ پچھلے 3-4 ماہ سے ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم کنٹینیوسلی کرتے رہیں گے. جیسے میں نے کہا کہ ہاکی پہ ہم کر رہے ہیں، میل فیمیل دونوں پہ کر رہے ہیں، اور بیڈمنٹن پہ ہماری ہو رہی ہے، فٹ بال پہ ہماری فوکس ہے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ والی بال بھی ہے اس میں شامل ہے. تو انشاءاللہ ہم اس سکولز کے ساتھ کوارڈینیشن جاری رہے گی یا پھر ہم وہ دیکھیں گے کہ ایک اولمپک ہو گئے سکول کی بس کافی ہے؟ جی جاری رہے گی انشاءاللہ. سکول کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ سکول کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں، ان سے ہم تعاون کریں گے اور انشاءاللہ وہ بھی ہم. ٹیچرز کا رسپانس کیسا ہے؟ پرنسپل صاحبان کا رسپانس کیسا ہے؟ لیا میں تو ہم سے بہت اچھا ہے جی، کیونکہ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ٹیچرز یا وہ کہتے ہیں یار کس کام پڑھائی پہ توجہ دو، اسکول بچوں کے نمبر آنے چاہیے. جی بالکل، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. میں یہاں ایک بات اس میں ایڈ بھی کرنا چاہوں گا، آپ کے اس پروگرام کے توسط سے لوگوں تک ایک بات پہنچانا چاہوں گا. ہمارے پاس جو اس وقت ٹیچرز ہے یا اسکول ایجوکیشن اتھارٹی ہے، وہ ہمارے ساتھ بڑا اچھا کوآپریٹ کر رہی ہے. جو میں بات پہنچانا چاہتا ہوں لوگوں تک وہ یہ ہے کہ جب ہم 60 سال کی ایج کے ہو جاتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمیں گراؤنڈ جانا چاہیے. ہم جا کے اسپورٹس کی دکان پہ جاتے ہیں، ٹراؤزر لیتے ہیں، ٹریک سوٹ لیتے ہیں، بوٹ لیتے ہیں اور خرچہ کر کے ہم گراؤنڈ میں پہنچ جاتے ہیں. وہ عمر اس چیز کی نہیں ہے، وہ آپ کی ایج گزر گئی ہے. اس میں اگر زیادہ گیا چلیں گے تو آپ کی شوگر ڈاؤن ہو سکتی ہے، تو اس لیے اس ایج میں خیال کریں. لیکن پہلی ایج میں جو یہ ایج ہے ینگ لائف میں، اس میں کام جانا چاہیے. اور یہ مطلب ہمارا جو سلوگن ہے نا کہ آپ گراؤنڈ میں آئیں اور اسپتال ویران کر دیں، تو اس کو اگر آپ نے سامنے رکھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے باقی، تو آپ اپنے بچوں کو گراؤنڈ میں آنے دیں. یہ بھی میں نہیں کہتا کہ صرف فٹ بال، ہاکی، کرکٹ اور یہ جو میجرز گیم ہے یہی گیمز ہے، یہی اسپورٹس ہے. نہیں، باقی گراؤنڈ میں آنا بھی اسپورٹس ہے. گراؤنڈ میں آنا بھی اسپورٹ ہے. رننگ کرنا، واک کرنا، کم از کم آئیں تو صحیح، اپنے کمرے سے نکل کے باہر آئیں تاکہ دیکھیں کہ آپ نے کیا فیس کرنا ہے. بھائی صاحب لاسٹ میں مختصراً پیغام کیا دینا چاہیں گے آپ تاجروں کے لیے؟ اور تاجروں کے لیے بھی اور گورنمنٹ کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی بات یہ ہے کہ بھئی تاجروں نے تو ہمیشہ مقصد فیسلٹیز دی ہیں، اپنا سرمایہ خرچ کرتے ہیں، جو ضرورت کی چیز ہوتی ہے مارکیٹ میں پرووائڈ کرتے ہیں. تاجر نے کبھی ناجائز منافع خوری نہیں کی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے ناجائز منافع خوری کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو جائز جو منافع ہے انشاءاللہ تاجروں کے لیے یہی پیغام ہے کہ گاہک کے لیے جو ہے جائز منافع آسانیاں پیدا کریں. بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں. امتیاز بھٹی صاحب آپ کا شکریہ ہمارے پروگرام میں. ناظرین، جس طرح ہم نے تفصیلی بات کی کہ کس طرح سے مزید بہتری کی گنجائش ہے، کس طرح سے ورکنگ ہو رہی ہے اسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تاجروں کے مسائل کے حوالے سے بھی بات کی. مین چیز وہی ہے کہ ہم نے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں اور نوجوانوں کو ہم نے مواقع دینے ہیں. ہم نے اپنے سپورٹس گراؤنڈ کو بھی بحال کرنا ہے اور اس میں نوجوانوں کو لے کے بھی آنا ہے. اس میں والدین کو بھی، ٹیچرز کو بھی، سپورٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی اور تمام لوگوں کو اس میں اپنا رول ادا کرنا ہوگا. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.